اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتماعی طور پر پیش فرمائے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر اپنی اجتماعی نوری نگاہ ہمیں عطا فرمائے، اپنی پاک مطہر توجہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں نور مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور ہماری زندگیوں کو اطاعت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ والا بنا دے، اور حشر میں اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت مصطفیٰ کے قابل بنا دے۔ اس اعلیٰ اور حسین نیت کے ساتھ اب ہم اپنے مقاصد کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے اس خلاصہ قرآن سے حاصل کیا کرنا ہے، تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور ہم حاصل کریں۔ قرآن کی آیات کی ہو یاد دہانی، احکامات میں ہمیں ہو اللہ کے روانی، دور ہمارے دلوں سے ہو اندھیرے اور بے ایمانی، حق کی حاصل ہو ہمیں یقین دہانی، نفس اور شیطان کی ہو نافرمانی، ہمارے نفس کشی کر کے رب کی ہو ہم نے مانی، مجاہدے سے حاصل ہو حیات جاودانی، بدن پر ہو روح کی حکمرانی، رسول کی عظمت اور شان ہو ہم نے پہچانی، ہماری زندگی ہو حق کی ایک نشانی، واپسی کے وقت فرشتوں کی ہو سلامی، حاصل ہو ہمیں رضائے رحمانی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہم نیات اور مقاصد لے کر بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اٹھنے سے پہلے یہ نیات، یہ اجر اور یہ ثمر عطا فرما دیں، آمین۔ تو 13ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج سورۃ یوسف ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر ہے 53۔ تو سپارہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی، یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا، اپنے نفس کو پاک، نفس کی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ حالانکہ دیکھیں نبی جو ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، مطہر ہوتے ہیں، لیکن یہ یوسف علیہ السلام کی عاجزی، یہ مسکینی کا عالم ہے کہ وہ جو بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ہمیشہ عاجزی میں، مسکینی میں رکھتے ہیں۔ کبھی بھی بے شک پاک ہوتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی کوئی بھی کہتے ہیں نا اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کوئی دعویٰ نہیں کرتے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ ہماری تربیت فرما رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں اسی طرح فرمایا کرتے تھے، انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں، بشر ہوں، لیکن اس سے صرف ہمیں عاجزی سکھانا ان کا مقصد ہوتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس امارہ تو برائی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، یعنی وہ ہمیں سمجھا رہے تھے کہ جو لوگ یعنی کہ جو سالک بنتے ہیں شروع میں ان کا نفس امارہ ہی ہوتا ہے، یعنی نفس برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے صحبت کی تربیت میں بیٹھ کر امارہ سے پھر یہی نفس جو ہے لوامہ بن جاتا ہے، پھر یہی نفس ملہمہ بن جاتا ہے، پھر یہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، پھر یہی نفس رادیات مردیات تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا صحبت کی کہتے ہیں نا تربیت سے اور نور سے اللہ تعالیٰ نفس کو بھی اور روح کو بھی اور درجات کو بھی ہر چیز میں اللہ ترقی عطا فرماتا ہے۔ تو یہی یوسف علیہ السلام دیکھیں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ پہلا جو نفس ہوتا ہے وہ تو امارہ ہوتا ہے، جو عام لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن وہ تربیت پا کر پھر وہ رادیات اور مردیات تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ جن پر اللہ نے رحم فرمایا، آپ خود فرما رہے ہیں اللہ ما رحم ربی۔ دیکھیں کتنے نکتے ہوتے ہیں ایک ایک آیت کے اندر، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتی، صرف مختصر آپ کو بتاتے ہوئے تیزی سے گزر رہی ہوں کہ جس کے نفس پر اللہ رحم فرمائے نا، جس کو اللہ چن لے کہ میں نے اس پر رحم فرمانا ہے، اسے معاف فرمانا ہے، پھر اللہ اسے کوئی ایسی صحبت دے دیتا ہے جہاں سے اس کی تربیت ہوتی ہے، تو پھر اس کا نفس امارہ سے پھر وہ آگے ترقی پانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے اللہ تو ہے ہی انا ربی غفور رحیم، اللہ تو ہے ہی غفور و رحیم۔ جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتا ہے۔ آگے دیکھیں، مزید دیکھیں، یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ وہ جب انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا اور حق کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے تو اللہ نے پھر انہیں باعزت بری کر دیا۔ دیکھیں یہ سارے اشارے ہیں، بظاہر تو انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اصل میں اللہ ہمیں اشارے دے رہا ہے کہ جب تم بھی دین کے راستے پر چلو گے، انعمت علیہم کی صحبت میں آؤ گے، اپنے نفس کی تربیت کرو گے، تو پھر اللہ ہمیں بھی آخرت میں باعزت بری کر دے گا۔ مکین امین، آخری آیت نمبر 54 میں دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے عہدہ دیا تو ان کو باوقار عہدہ دیا گیا، امانت والا عہدہ دیا گیا، کیونکہ آپ کے سارے مجاہدے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو مرتبہ دے دیا، مقام دے دیا۔ دیکھیں بظاہر یوسف علیہ السلام ہے، لیکن آپ اس تناظر میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ ہمیں کوئی میسج دے رہا ہے کہ تمہیں بھی میری بارگاہ سے عزت ملے گی، مکین امین، عزت ملے گی، امانت ملے گی، اللہ کی بارگاہ سے کہتے ہیں نا تمہیں مقام ملے گا، لیکن وہ تبھی ہوگا جب تم یوسف علیہ السلام کی طرح کی صفات، عاجزی، مسکینی، زاری، فقیری، حضوری، حق کے راستے پر چلتے رہو گے نا، تو پھر تمہیں آخر میں عزت اور مقام ملے گا۔ آگے دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں مزید آ رہا ہے کہ ان کو پھر عہدہ دیا گیا، بادشاہ نے پھر انہیں اپنے دربار میں عہدہ دیا، وزیر خزانہ آپ کو مقرر فرمایا۔ یعنی اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے جب تم میرے راستے پر چلو گے تو میں کائنات کے خزانے تم پر لٹا دوں گا، یعنی ہم تو پھر در در رلنے سے، گرنے سے بچ جائیں گے۔ جب ہم اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں نا، جو بندے اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ پھر انہیں اپنے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں ساتھ ساتھ نقطے سمجھتے جائیں۔ آگے آیت 57 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت، اور انہیں پھر اعلیٰ مقامات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ متقی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، امتی ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، مجاہدے والے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، یوسف علیہ السلام کی دیکھیں مثال بنا کر اصل میں اللہ یہ سمجھا رہا ہے، ذرا حالات، یوسف علیہ السلام کے حالات سے کچھ سیکھو، کوئی نصیحت لو۔ دیکھیں اس کو ہم قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسن القصص ہے، بہترین قصہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اس کی بات ہے کہ بھئی وہ حسین تھے تو اس وجہ سے، اور وہ عورتوں نے اس طرح کیا تو یہ حسین قصہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سی نصیحتیں ہیں۔ اس قصے کے اندر اللہ نے سمجھ لیں آپ کی پوری زندگی کی حکمتیں اور پوری زندگی کی ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک قصے کے سے دریا کو کوزے میں بند کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت احسن قصہ ہے، اس میں سب کے لیے سب کچھ ہے۔ یعنی تمہیں جو بھی چاہیے، طہارت چاہیے، خشیت چاہیے، اللہ کی اطاعت چاہیے، محبت چاہیے، رحمت چاہیے، ہدایت چاہیے، عزت چاہیے، حکومت چاہیے، جو بھی چاہیے اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی، رستہ دکھا دیا۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کا پہلے کا حال دیکھو، کیسے تنگی میں تھے، لاچاری، جب بھائیوں کے ساتھ تھے انہوں نے مکاری کی، چالاکی کی، خود غرضی کی، انہوں نے اپنے بھائی سے بے پرواہی کی اور ان کو جا کے کیا کہتے ہیں ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ بے سر و سامانی کا عالم تھا، لاچاری
کا عالم تھا، ویرانی کا عالم تھا، تنہائی کا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھو دکھا رہا ہے، دیکھو میرے جو بندے ہوتے ہیں، حق والے ہوتے ہیں، وہ کیسی کیسی آزمائشوں سے، کیسی کیسی تکلیفوں سے میں انہیں گزارتا ہوں، لیکن اللہ اصل میں یہ انہیں مجاہدے کروا کر اصل میں اللہ انہیں کندن بنا رہا ہوتا ہے، خالص خالص اپنے لیے اللہ تعالیٰ انہیں مخلص اللہ الدین، ان کے دلوں کو اللہ خالص کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب دل خالص ہو جائے نا تو پھر اللہ ان کو پھر مخلصین میں شامل فرما لیتا ہے۔ دیکھیں نکتہ دیکھیں آپ، پہلے اللہ انہیں خالص بناتا ہے، پھر انہیں مخلصین میں، جیسے کہتے ہیں نا، پھر اللہ ان میں سے بھی چن لیتا ہے۔ پہلے اللہ انہیں یعنی خالص بنا کے اللہ تعالیٰ انہیں الگ کر لیتا ہے، پھر اس میں سے اللہ چن کے مخلص خالص اور اپنے قریب کر لیتا ہے، یعنی ایسا پھر اللہ بنا دیتا ہے جن پر شیطان کے حملوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر اللہ انہیں مخلصین میں شامل فرما لیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے راستے بڑے کٹھن ہوتے ہیں، آزمائشیں بڑی سخت ہوتی ہیں، لیکن کیا اللہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ میں آپ کو بتاؤں، جس پر اللہ نے رحم کیا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے نا، پھر اللہ اسے رستہ بھی دکھاتا ہے، اس کو بچاتا بھی ہے، اس کی رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ تو یہی اللہ میں سکھا رہا ہے اس سارے واقعے سے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام جو اتنے پاک تھے، اللہ کے نبی تھے، ان پر ایسا بہتان لگایا گیا، دنیا کیا کچھ کرتی ہے۔ ہم تو یہی رونے اس کو بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، میرے اوپر الزام کیوں لگایا گیا، میرے اوپر فلانے نے انگلی کیوں اٹھائی، میرے اوپر ایسا نظر کیوں ڈالی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ اللہ والوں کے ساتھ، حق والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ان کی کردار کشی کی جاتی ہے، ان پر الزام تراشی کی جاتی ہے، ان پر بڑے بڑے بہتان لگائے جاتے ہیں، لیکن اسی طرح کر کے تو اللہ انہیں دنیا کی محبت سے نکالتا ہے اور اپنی محبت میں ڈالتا ہے، انہیں مخلص بناتا ہے۔ چونکہ ہمیں شعور نہیں ہوتا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے تو کسی کا کچھ بگاڑا نہیں تھا، پھر میرے اوپر یہ کیوں ہوا، یہ شیطان ہمارے اندر کیوں کا لفظ ڈال کے ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں اللہ والوں کی مثال اللہ ہمیں دے رہا ہے، دیکھو میرے بندوں کے ساتھ، میرے اعلیٰ حسین، میرے پاک، میرے مقامات والی ہستیوں کے ساتھ کیا کچھ اس دنیا نے کیا۔ تو اگر تمہارے ساتھ بھی دنیا یہ کچھ کرے تو تم شکر کیا کرو، یا اللہ تو نے مجھے پاک ہستیوں والا نصیب دیا ہے۔ ہم الٹا اپنے آپ کو بد نصیب سمجھنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمارے اوپر آ کے کاروائیاں کرتا ہے، وارداتیں ڈالتا ہے کہ تجھے تو یہاں سے بھی تیرے ساتھ برا ہوا، تیرے ساتھ تو اس نے بھی تجھے دھوکہ دیا۔ شیطان ہمیں الٹا گمراہ کرتا ہے، لیکن اگر ہمیں قرآن کا شعور ہو، قرآن کا نور، اور قرآن سے اگر ہم نے طہور لیا ہو تو پھر ہمیں سکون آ جاتا ہے، پھر ہم دکھوں غموں سے، دنیا کی پریشانیوں آزمائشوں سے کبھی بھی نہ گھبرائیں، بلکہ ہم سعادت سمجھ کے دنیا کے دکھوں اور غموں کو سینے سے لگا لیں۔ لیکن چونکہ ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں، اس لیے شیطان آ کے اپنے فطور ہمارے دلوں پر ڈالتا ہے، اور ہم دنگے فساد میں ہم کہتے ہیں میں بھی جا کے اس کو سنا کے آؤں، میں بھی جا کے اس سے بدلہ لوں، میں بھی جا کے صفائیاں پیش کروں۔ کیوں صفائیاں پیش کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے دیکھو یوسف علیہ السلام کی مثال، انہوں نے کوئی کہتے ہیں نا کسی کے آگے صفائیاں پیش نہیں کی، بلکہ کیا کیا، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کے آگے کہتے ہیں نا مدد مانگتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے، نہ وہ مایوس ہوئے، نہ شکوہ کیا، نہ ان کے ہوش گم ہوئے۔ ہمارے جیسا بندہ ہو کہ میرے تو ہوش ہی گم ہو گئے ہیں، میرے اوپر الزام لگا دیا، میرے اوپر اتنا بڑا بہتان لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی مثال سے ہمیں سمجھ، اسی لیے اللہ کہتا ہے میں اپنے نبیوں کو بشر بنا کے بھیجتا ہوں تاکہ تم انسانوں کو رستہ ملے کہ مشکل حالات میں ہم نے کیسے گزارا کرنا ہے، کس طرح کا ہم نے اپنا اخلاق رکھنا ہے، کس طرح کا اپنا کردار ہم نے رکھنا ہے۔ ہم تو جلدی سے دل چھوڑ جاتے ہیں اور جلدی سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور حالات سے گھبرا جاتے ہیں۔
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو دیکھیں یوسف علیہ السلام، کون سی تکلیف ہے جو ان پر نہیں آئی، کون سی آزمائش ہے جو ان پر نہیں آئی، ہر طرح کا الزام آپ کی ذات پر لگایا گیا، لیکن اس کے باوجود نہ آپ نے شکوہ کیا، نہ آپ نے مایوسی کا اظہار کیا، نہ آپ نے کہا میری تو قسمت خراب ہے، نہ آپ نے کہتے ہیں نا جذباتی پن کا اظہار کیا کہ میں اب اپے سے باہر ہو گیا ہوں، میں نے اب جا کے بدلہ لینا ہے، ایک ایک سے بدلہ لینا ہے۔ یہ ہماری ذہنیت پتہ نہیں کہاں سے ہماری اس طرح کی ذہنی جذباتی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، چلانگے مارنی شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نا میں تو سچی ہوں نا، سچے بندے کو جا کے بتانا چاہیے، کیا ضرورت ہے بتانے کی، اللہ حق ہے، اللہ حق ہے، اللہ خود کہتا ہے میں حق کو حق ثابت کروں گا۔ تم کیوں اپنا وقت اس طرف ضائع کر رہے ہو؟ لوگوں کو جا کے جواب دو، لوگوں کو سوائیاں پیش کرو، لوگوں کو جا کے اپنا حقیقت بتاؤ، کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں، اللہ ہے نا، اللہ کہتا ہے تم میرے راستے میں چلو تو میں تمہاری مدد کروں گا، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن شیطان ہمیں یہ بھلا دیتا ہے، شیطان ہمیں مایوسی اور ڈپریشن میں گرا دیتا ہے، اور پھر شیطان ہمیں کہتا ہے بڑکاتا ہے جا کے بدلے لے، پھر شیطان ہمارے جذبات کو اور زیادہ آگ لگاتا ہے، اور پھر ہمیں چین نہیں آتا، ہمیں سکون نہیں آتا، ہم کہتے ہیں میں کس کو بتاؤں، کس سے جا کے میں سب کے گھروں میں جا کے بتاؤں اور میں کہوں کہ بس میری تو برداشت سے باہر ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں جتنا ہم اس آگ میں اپنے آپ کو جھونکیں گے نا، اتنا ہی شیطان ہمارے اوپر کہتے ہیں نا جلتی پہ تیل ڈالتا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس طرف نہیں جانا، میں یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، ہم نے قرآن کی طرف آنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن ہر آگ بجھا دیتا ہے، کیونکہ یہ شیطان جو ہوتا ہے نا، یہ جہنم کی آگ ہمارے اندر لگانے کی، جذبات کی، خواہشات کی، خیالات کی، مفادات کی، یہ آگ شیطان ہمارے اندر لگاتا ہے، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے آج اس کے اندر آگ لگے، کل کو یہ جہنم کی آگ میں جا کے گڑے میں یہ گرے، کیونکہ ہم لوگ بیچارے کہتے ہیں نا معصوم، ہم لوگ بیچارے لا علم ہوتے ہیں، جلدی سے شیطان کے بڑکاوے میں اور بہکاوے میں آ کے کہتے ہیں میرے جذبات ہیں، یہ میرے جذبات کو ٹھیس لگی ہے، مجھے اس طرح کہا ہے، میری ذات پہ الزام آیا ہے، میرے اوپر باتیں ہوئی ہیں، تو پھر ہم اور زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے میں حیران ہوتی ہوں، اللہ میں ہماری تربیت فرماتا ہے، لیکن ہم پھر تربیت نہیں لیتے، کیونکہ ہم تربیت اس سے نہیں لیتے کہ ہم قرآن سے تو دور ہیں، جہاں سے تربیت لینی تھی، جہاں سے نور لینا تھا، دیکھو جہاں سے ہم نے طہور لینا تھا، جہاں سے سرور لینا تھا، اس قرآن سے تو ہم دور ہیں۔ اس لیے میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں ساری زندگی بیچارے پچھتاووں میں ہی گزار دیتے ہیں، حسرتوں میں گزار دیتے ہیں، فلاں نے میرے ساتھ اس طرح کیا تھا نا، اب آئے گا ٹائم تو میں بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیوں کس طرح کیا تھا، میں اب جتاؤں گی، میں اب اسے دکھاؤں گی، میں بھی اسے سچا اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ کیا ضرورت ہے ان جمیلوں میں پڑھنے کی؟ اللہ کہتا ہے میں ہوں نا، اللہ حق کو حق خود ہی ثابت کر دے گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ سارے جذبے، یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں، ہم شیطان کے دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اسے پتہ چلے گا میں سچی تھی۔ یہ کیا، یہ سارے شیطان آگ ہمارے اندر لگاتا ہے، اور پھر ہم بھی ادھر ادھر لگائی بجھائی میں پڑ جاتے ہیں اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کہاں مجھے پتہ چلے تو میں اس کو نیچا دکھا کے اپنے آپ کو سچا ثابت کروں۔ تو یہ سارا قرآن سے دوری کی وجہ سے ہم اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتے ہیں، جذباتی پن میں آ جاتے ہیں، ہم بڑے ایموشنل اور ہائپر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شیطان جو ہے نا ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جب ہم آیات سے دور ہوتے ہیں نا، قرآن کی آیات سے دور ہوتے ہیں، تو شیطان پھر ساری زندگی ہمارے جذبات میں ہمیں کہتے ہیں نا رلاتا ہے، کہتا ہے دیکھ تجھے فلاں نے بات کی، اس نے کیوں کی، دیکھ فلاں نے تیری قدر نہیں کی، دیکھ تیری عزت نہیں کی۔ شیطان ہمارے جذبات میں ہمیں، تاکہ آپ کو پتہ ہے شیطان ایسا کیوں کرتا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ شیطان ہمارے جذبات کے ساتھ کیوں کھیلتا ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کی آیات کی طرف آئیں، اس لیے وہ ہمارے جذبات میں ہمیں گماتا رہے۔ دیکھیں کیسی کیسی شیطان آپ کے ساتھ حرکتیں اور مکر مکر کے جال وہ استعمال کرتا ہے، اور آپ کو شعور بھی نہیں آنے دیتا کہ یہ شیطانی مکر ہے۔ آپ کہتے ہو میں تو اپنی عزت کے لیے کھڑی ہوئی تھی، میں تو اپنے دل کے لیے، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ غلط اس نے کیا میرے ساتھ، میں بدلہ لوں جا کے۔ ایسے ایسے شیطان دھوکے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ ہمیں نبی کے وسیلے سے دیکھے سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ فرق ہوتا ہے ایک نبی میں اور ایک آدمی میں۔ عام جو آدمی ہوتا ہے اپنے جذبات کے ہاتھوں، اپنے خیالات کے ہاتھوں ساری زندگی
کہتے ہیں نا اپنے آپ میں گزار دیتا ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ کبھی اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے خواہشات، اپنے مفادات، اپنے معاملات کو نہیں دیکھتا۔ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات، اللہ کی حدود، اللہ کا راستہ، اللہ کی پسند، اللہ کی چاہت، اور جو اللہ کو اعمال پسند ہے، ایک نبی اس میں زندگی گزارتا۔ آپ کو فرق نظر آیا ایک نبی اور ایک آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لیکن پھر جو نبی کے راستے پر چلتا ہے وہی تو ولی ہوتا ہے، جو نبی کے راستے پر چلتا ہے وہی تو متقی ہوتا ہے، وہی تو امتی ہوتا ہے۔ اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو نبیوں کے راستے پر چلتے ہیں، تو یہ پھر صالحین ہوتے ہیں۔ ان کے اندر پھر انبیاء کی صفات ہوتی ہیں، عاجزی ہوتی ہے، زاری ہوتی ہے، مسکینی ہوتی ہے، فقیری ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، سادگی ہوتی ہے، حضوری ہوتی ہے۔ پھر ایسے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ راہبر ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آیا؟ ایسے لوگوں کو پھر استاد ہونا چاہیے جن کا اخلاق اعلیٰ ہو، گفتار اعلیٰ ہو، اعمال اعلیٰ ہو، خیال اعلیٰ ہو، طریقے اعلیٰ ہو، اور وہ رب الاولیٰ کو پکارتے ہوں، وہ داعی اللہ ہوں، اور وہ آزمائشوں کے بعد اور زیادہ ساری اللہ، اللہ کی طرف دوڑنے والے بن جاتے ہیں۔ عام لوگ تو اللہ سے مایوس ہو کے ڈپریشن کے مریض بن کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو امتی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں نا، وہ رحمان کے رحمان کے زیر اثر ہوتے ہیں، رحمان کی تربیت میں ہوتے ہیں۔ تو یہی تو اللہ میں سمجھا رہا ہے اس سپارے میں۔ دیکھیں کیا کیا نکتے ہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے بہت مختصر رکھی ہے بات۔ اگر اس سورت کی تفصیل میں جاؤ تو اس میں بہت زیادہ کہتے ہیں نا ہماری زندگی کے ایک ایک پہلو کے رہنمائی کے اللہ تعالیٰ نے رستے بتائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اصل میں ہمیں سمجھا کیا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام دیکھو پہلے تکلیف میں تھے، جب ان کے حالات ایسے تھے، ہر طرح سے ان کے اوپر کہتے ہیں نا ویرانی اور تنہائی اور لاچاری کا عالم تھا، پھر بھی وہ ایک مثال تھے۔ دیکھو اللہ یہ سمجھا رہا ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ تکلیف میں بھی ایک مثال ہوتے ہیں، حق کا روشن مینار ہوتے ہیں، لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں تکلیف کو بھی جھیلنا ہے تو ہم نے حق کے لیے جھیلنا ہے، شکوے کے بغیر اس میں سے گزرنا ہے۔ تکلیف میں بھی وہ اللہ کا شکر اور ذکر کرتے ہیں، تکلیف میں بھی وہ کہتے ہیں نا آخرت کی فکر کرتے ہیں، اور جب خوشی ملتی ہے جیسے یوسف علیہ السلام دیکھو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دو ذائقے ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، ایک دکھ کا اور ایک خوشی کا۔ تو یوسف علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ میں سکھا رہا ہے جب تمہیں تکلیف کا ذائقہ ملے تو پھر تم آخرت کی تکلیف یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، اور جب تمہارے اوپر خوشی کا ذائقہ آئے یعنی دن رات کے بعد دن آئے، خوشی کا ذائقہ، خوشی کا موسم تمہاری زندگی میں آئے تو آپے سے باہر نہ ہو جانا، فخر نہ کرنے لگ جانا کہ میں تو بڑا خوش نصیب ہوں جی، میں تو بڑا محنت کی تھی نا، یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے جو میں آج یہاں۔ اللہ کہتا ہے کہیں شیہی نہ مارنے لگ جانا، یوسف علیہ السلام سے سیکھو۔ جب ان کو حکومت ملی، جب ان کو کہتے ہیں نا اللہ نے بری کر دیا، باعزت بری کر دیا، تو پھر بھی بری ہونے کے بعد، باعزت ہونے کے بعد بھی دیکھیں وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اللہ کو کہتے ہیں نا یاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی فخر کا اظہار نہیں کیا اپنی ذات پر کہ میں تو تھا ہی پاک، میں تو تھا ہی نیک، تو یہ تو ہونا ہی تھا، نہیں۔ انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو اللہ نے میرے اوپر رحم فرما کر مجھے اللہ تعالیٰ یہاں تک لے کر آیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے حق والوں سے سیکھو، مشکل سے گزرنا
اور خوشی کو کہتے ہیں نا، خوشی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا حق والوں سے سیکھو۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کی مثال، جب ان کی ہر مشکل دور ہو گئی، والدین بھی مل گئے، بھائی بھی سارے مل گئے، سارے شکوے گلے دور ہو گئے، تو یوسف علیہ السلام نے کس طرح اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو سچا کر دیا، جو مجھے بچپن میں خواب آیا تھا نا، کہ وہ اللہ نے آج سچا کر دیا۔ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، اللہ نے ہم سب بھائیوں کو اور والد کو اور ہمیں پھر سے ملا دیا، اللہ نے شیطان کا فساد دور کر دیا، اللہ نے مجھے سلطنت دے دی، اللہ نے مجھے خوابوں کی تعبیر عطا فرمائی، اللہ میرا ولی ہے۔ انت ولی دنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ دیکھیں آیت 101 میں دیکھیں یوسف علیہ السلام کی، کہتے ہیں نا یہ ہوتا ہے کہ کردار کی عظمت دیکھیں آپ کی، یعنی کہ اخلاقی بلندی دیکھیں آپ، کہ ہمارے جیسا بندہ ہوتا نا تو اپنی دکھوں کی داستان شروع کر دیتا ہے، میرے ساتھ تو فلانے نے بھی بڑی زیادتی کی تھی، میں تو بڑا اعلیٰ ظرف تھا، اپنی تعریفیں کر رہا ہوتا، اور کہتے ہیں نا شکوے بیچ میں کر رہا ہوتا، میرے ساتھ یہ بھی ہوا، میرے ساتھ وہ بھی ہوا، مجھے یہاں بھی گرایا گیا، مجھے یہاں بھی کہتے ہیں نا مٹانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہی تو اللہ فرق سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو حق والے ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن کو ہمیشہ مثبت رکھتے ہیں، شکر میں رکھتے ہیں، اللہ کے ذکر میں رکھتے ہیں، بے شک ان کے اوپر جتنی مرضی آزمائشیں تکلیفیں آئیں، وہ کبھی بھی آزمائشوں کا شکوہ اور گلہ اور شکوہ نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو آیت نمبر 86 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اگر انہوں نے کہا بھی تو انہوں نے اللہ سے فرمایا، قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔ دیکھیں لوگوں سے شکوہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ یہی تمہاری تربیت فرما رہا ہے۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام کس قدر دکھی تھے کہ ان کا پیارا بیٹا یوسف ان سے جدا ہو گیا، اور ان کو پتا تھا کہ یہ سازش اور مکر کا شکار ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے اللہ سے کہتے تھے کہ یا اللہ تو میرا حال جانتا ہے، میں تیرے آگے اپنے غم کو بیان کرتا ہوں، یعنی میں اپنی زبان کو شکوے شکایت سے لوگوں کے آگے نہیں میں اپنی زبان کھولتا، اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں، عالم من اللہ، میں جانتا ہوں ما لا تعلمون۔ دیکھیں یہاں سے اللہ ہماری تربیت فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اللہ کی آیات کا، ان کے پاس اللہ کے حکمتوں کا، معرفت کا علم ہوتا ہے، اس لیے وہ جتنے مرضی غم میں ہوں لیکن وہ توکل اور رضا میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ مثال سے اللہ میں سمجھا رہا ہے، یعقوب علیہ السلام سے سیکھو کہ میں نے صبر کیسے کرنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں لے تکلیف ہوئی تو بتاؤں نا، پریشانی ہوئی تو بتاؤں نا، کہ میں 4 بندوں کو شکوہ نہ کروں، میں اپنی سچائی نہ بیان کروں، ہم تو بات پہ شکووں پہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے دیکھو میرے بندوں کی مثالوں سے سیکھو۔ اور پھر دیکھو 89 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَأْسُ مِن روح اللہ۔ یعقوب علیہ السلام کیا کہتے تھے میں روح اللہ سے میں مایوس نہیں ہوں، اللہ کی مدد سے میں مایوس نہیں ہوں، اگر میں اللہ کے رستے پر ہوں، اللہ کی کہتے ہیں نا اللہ کے کام کر رہا ہوں، ذکر فکر شکر صبر میں ہوں، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ دیکھو یہ اللہ کتنی بڑی بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو حق تمہاری مدد ضرور کرے گا، لیکن ہمارا تو یقین ہی نہیں ہوتا، نہ ہم خود حق پر ہوتے ہیں، حق کے رستے پر ہوتے ہیں، اور نہ ہمارا اللہ پہ یقین ہوتا ہے، ہم فٹافٹ ڈول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتاؤں میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، بڑا ظلم ہوا، لیکن اللہ کہتا ہے حق والوں کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، دنیا جو مرضی ظلم ان کے اوپر ڈھائے،
وہ کبھی لوگوں کے آگے شکوے شکایتیں نہیں کرتے، وہ اللہ سے بات کرتے ہیں، اور اللہ تو حق والوں کو ہمیشہ رستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ ساری ہماری تربیت کے پہلو ہیں۔ آیت 90 میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یتقی، جو ڈرتا ہے، لیکن ہم تو ڈرتے ہی نہیں ہے نا اللہ سے، یہ تو ڈرنے والوں کی اللہ تعالیٰ باتیں بتا رہا ہے۔ میں یتقی و یصبر، جو ڈرتا ہے وہی صبر کرتا ہے۔ ہم تو نہ اللہ سے ڈرتے ہیں نہ صبر کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ فٹافٹ ہم شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور صبر تو ہم میں ہے ہی نہیں، نام کا صبر نہیں ہے۔ کہنے کو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بڑا مجاہدہ کر رہی ہوں، میں بڑا جہاد کر رہی ہوں، لیکن عملی طور پر دیکھو ذرا کوئی بات ہو جائے ہمارے اندر صبر ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم فوراً کہتے ہیں نا، جا کے ہم کہتے ہیں میں تو جب تک 4-5 بندوں کو بتاؤں گی نہیں نا، میرے تو اندر چین نہیں ہونا، میرے تو ٹھنڈ نہیں پڑنی جب تک میں سب کو بتاؤں گی نہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میں یتقی، اللہ کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَصْبِرْ، اور صبر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے اللہ ایسے ڈرنے والوں اور صبر والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، لیکن ہم تو اجر ہی ضائع کر دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم ذرا کوئی پریشانی، ہمارے ساتھ بیماری، کوئی تکلیف آ جائے، ہم ڈنڈورا اس کا پیٹنے لگ جاتے ہیں، سب کو بتانے لگا میرے آج یہاں درد اٹھا، میں تو صبح اٹھی تو میرے تو یہاں درد نکل آیا ہے، تو میرے تو یہ ہو گیا، میرے تو فلانے نے مجھے یہ کہہ دیا۔ اس طرح ہم جب ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا، ہم اشتہار لگاتے ہیں ہر جگہ، ہم اپنے درد کا جو اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش تھوڑی سی ڈالی ہوتی ہے ہمیں جگانے کے لیے، اس کا اثر ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ ختم۔ دیکھیں اگر ہم تقوی والے ہوتے تو ہم شکوہ نہ کرتے، اور اگر ہم صبر والے ہوتے تو ہم استقامت سے جہاد کرتے، ہم اللہ کے راستے میں چلتے رہتے، لیکن ہم تو اپنا اجر ضائع کیے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو ذرا سا آج مجھے مل گیا نا، اسے میں پہلے ضائع کر لوں پھر میں گھر سے نکلنا، اتنے ہم اچھے لوگ ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کا جو ہوتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں، صبر والے ہوتے ہیں، اجر ان کو ملتا ہے، اجر ان کو ملتا ہے، اور پھر انہیں مقام بھی ملتا ہے۔ مقام کون سا ملتا ہے؟ محسنین۔ دیکھو ہمیں تو نہ اجر کا پتہ ہے نہ مقام کا پتہ ہے، ہمیں صرف باتیں کرنے کا پتہ ہے کہ میں باتیں کر لوں، زیادہ سے زیادہ چلاکیاں کر لوں، ہوشیاریاں کر کے کہوں میں تو اوپر جو میرے اوپر گزری ہے نا، ہائے ہائے تو کسی پہ گزری نہیں، جو میرے ساتھ ہوئی ہے کبھی کسی کے ساتھ ہوئی نہیں۔ ہم تو باتوں میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے۔ میں کہتی ہوں کاش ہم نے قرآن کے اندر اتنا اپنا ذہن لگایا ہوتا، اپنی اتنی سوچ لگائی ہوتی، تو ہم زبان کھولتے ہی نہ، جو مرضی ہمارے ساتھ ہو جائے ہم زبان کھولے ہی نہ۔ اس لیے کہتے ہیں نا جو حق والے ہوتے ہیں نا ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ چپ کر جا مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ جنہیں کچھ نظر آ جاتا ہے نا، جنہیں اللہ اور اس کا رسول اور قرآن سے کچھ نظر آ جاتا ہے نا، پھر ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، نہ وہ شکوے کرتے ہیں، نہ وہ گلے کرتے ہیں، نہ وہ باتیں کرتے ہیں، نہ وہ دعوے کرتے ہیں۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری دیکھیں ہماری تربیت کے پہلو ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے وسیلے سے ہم سب کی اللہ تربیت فرما رہا ہے، اور آیت نمبر 93 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ قمیض جو یوسف علیہ السلام کی تھی، دیکھیں اس طرح پھر جب ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ کے بندوں سے پھر فیض بھی ملتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جب ہم تقوی والے، صبر والے ہوں، جہاد والے ہوں، پھر فیض ملتا ہے۔ اور ہمارا تو یہ حال ہے، نہ ہمارے اندر تقوی ہے، نہ ہمارے اندر صبر ہے، نہ ہم جہاد کرتے ہیں، نہ ہم اطاعت کرتے ہیں، بس کہتے ہیں فیض مل جائے، بھائی فلانی چیز اٹھا لو مجھے فیض مل جائے، مجھے پانی دے دو مجھے فیض مل جائے۔ میں آپ کو بتاؤں فیض بے فیضوں کو نہیں ملتے ہوتے۔ میں آپ کو بتاؤں فیض لینے کے لیے کہتے ہیں نا بڑی عاجزی چاہیے ہوتی ہے، بڑی انکساری چاہیے ہوتی ہے، بڑی زاری چاہیے ہوتی ہے، بڑی کہتے ہیں نا اطاعت چاہیے ہوتی ہے، بڑی محبت چاہیے ہوتی ہے۔ فیض ان کو ملتے ہیں، جیسے دیکھیں 93 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام نے دیکھیں خود جب انہوں نے ان کو پتا تھا میرا جو والد ہے میری محبت میں، میری چاہت میں تڑپ رہا ہے، دن رات میرے لیے رو رہا ہے، لیکن کیا شکوہ نہیں کرتا، صرف اللہ سے بات کرتا ہے کہ میرا پیارا بیٹا،
جو مجھے محبوب تھا، جو نبی تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبت تھی، کیونکہ وہ نبی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنانا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام سے ان کے والد ان کی محبت میں رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ قرآن پاک میں ہے رو رو کے غم سے۔ اور پھر بھی دیکھیں، پھر ان کو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری یہ قمیض لے جاؤ۔ دیکھیں فیض کن کو ملتا ہے، یہ بھی ذرا سوچیں۔ ہم تو کیا کہتے ہیں، اپنی اوقات دیکھیں نا تو ہماری زبان بند ہو جائے، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ ہمیں کہتے ہیں نا اپنا پتہ ہے نہ اپنے حال کا پتہ، نہ اپنے کہتے ہیں نا اوقات کا پتہ، اس لیے ہم نا چھلانگے مارنے والے لوگ ہیں، عجیب، یعنی شکوے کرنے والے اور چھیننے والے۔ اللہ کہتا ہے فیض کن لوگوں کو ملتا ہے۔ دیکھو مثال یعقوب علیہ السلام کی، دیکھو یوسف علیہ السلام نے خود بھیجی قمیض، یہ فیض ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فیض مانگنے سے نہیں ہوتا، فیض وہ ہوتا ہے جو خود دے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد کی سچی تڑپ محبت دیکھی، دن رات کا آپ کے آنسو بہانا سب ان کی نظر میں تھا، تو آپ نے کہا کہ میری یہ قمیض لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی، میری یہ قمیض لے جاؤ، ھذا فالقوہ، اور اس کو ڈالو علی وجہہ، ان کے چہرے پر، ابھی یاتی بصیرا، میرے والد کے چہرے پر ڈالو، ان کی بصارت واپس آ جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا فیض ملتا کنہیں ہے، اور فیض سے پھر حقیقی فیض کون پاتا ہے؟ جو حقیقی تقوی والا ہوتا ہے، جو حقیقی کہتے ہیں نا صبر والا ہوتا ہے، جو حقیقی اطاعت والا ہوتا ہے، جو حقیقی اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا ہوتا ہے، فیض انہیں ملا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، انہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ خود بخود، جس طرح دیکھیں یوسف علیہ السلام نے خود بخود اپنے والد کو فیض دینے کے لیے، ان کی بینائی کو بحال کرنے کے لیے خود بخود اپنی قمیض بھیجی، اور فیض ملتا بھی انہیں ہے جو حق والے، تقوی والے ہوتے ہیں، اطاعت والے ہوتے ہیں، تزکیہ والے۔ ہر کسی کو فیض ملتا بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو سمجھ آئی؟ دیکھیں کتنی گہری باتیں ان آیات کے اندر آ رہی ہیں۔ دیکھیں اور یعقوب علیہ السلام کا توکل دیکھیں، ہر حالت میں، پہلے بھی جب وہ کہہ رہے تھے ہم نے یوسف علیہ السلام کو لے کے جانا ہے تب بھی، اور جب یوسف علیہ السلام کے یعنی بینائی مل گئی ہے تب بھی کہتے ہیں انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے وہ کچھ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا۔ پھر دیکھیں یہ ہوتا ہے جو علم والے ہوتے ہیں نا، وہی توکل والے ہوتے ہیں، جو علم الیقین والے ہوتے ہیں، جو حق الیقین والے کہتے ہیں مجھے پتا تھا، آلریڈی مجھے پتا تھا، پہلے بھی انہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھائی لے کر جائیں گے تو یہ کریں گے، تب بھی انہیں پتا تھا۔ اور جب قمیض سے بینائی بحال ہوئی تو کہا مجھے اب بھی پتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، پتا ہوتے ہوئے بھی چپ ہوتے ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کرتے، کوئی جھگڑا نہیں کرتے، کوئی فساد نہیں کرتے، بس اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، آخرت کی فکر، صبر، توکل اور رضا میں۔ یہ دیکھیں اللہ والوں کی پہچان اللہ ہمیں کروا رہا ہے۔ آگے دیکھیں میں اب تیزی سے گزر رہی ہوں کیونکہ یہ دیکھیں واقعہ تو آپ کو پتا ہے، لیکن جو نصیحتیں اس کے اندر ہیں وہ آپ کو نہیں پتا تھی، اس لیے میں نقطوں پہ نظر رکھ رہی ہوں، میں آپ کو آیتیں نہیں سنا رہی۔ دیکھیں آیت 97 میں دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے دعا کن کے لیے کرنی چاہیے، دعا بھی ان کے لیے کرو۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اللہ مثال دے کے ہمیں بتا رہا ہے کہ دعا ان کے لیے کرو۔ دیکھو بھائیوں نے اعتراف کیا کہ ہم سے خطا ہوئی۔ دیکھو دعا ان کے لیے کرو جو نادم ہوتے ہیں، جو اکڑے، جو گناہ کر کے غلطی کر کے اکڑتا پھرے، دندناتا پھرے، کوئی میں نے کیا ہی کچھ نہیں، میں تو کہا ہی کچھ نہیں، ایسوں کے لیے دعا بھی نہ کرو۔ دیکھو اس آیت سے اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا یا ابا نستغفر لنا، اے ہمارے والد ہمارے لیے دعا کیجئے، لنا ذنوبنا، ہم سے گناہ ہوا، انہوں نے کہا ہم سے اعتراف کیا، ہمارے لیے گناہ کی مغفرت، انہوں نے مانا کہ ہم نے گناہ کیا، غلطی کو مانا، ذنوبنا انا کننا، کہا ہم بے شک خاطئین، خطا کار ہیں۔ آپ کو سمجھ آیا؟ یہ نقطہ سمجھ آیا آپ کو؟
دعا اس کے لیے کرو جو اپنے آپ کو نادم اور خطا کار سمجھے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہوا اس میں 40 سال لگ گئے، 40 سال لگ گئے۔ یعنی وہ جو خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے، اور اس کی تعبیر ہونے میں 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اور بیچ میں آپ کو پتا ہے جو کچھ ہوا وہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوا ہے، جس طرح بھائیوں نے کیا، جس طرح آپ بازار میں بکے، جس طرح آپ پر الزام لگے، اور پھر آپ باعزت بری ہوئے۔ یہ سارا عمر کا حصہ 40 سال، 40 سال دیکھیں محنت، مشقت، مجاہدہ، ریاضت میں گزری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں جب نبوت ملی تھی 40 سال عمر مبارک آپ صلی اللہ، جتنے بھی دیکھیں اولیاء اکرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 40 سال مجاہدے کیے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو 40 سال ہماری زندگی کا جو دور ہوتا ہے نا، 40 سالہ، ہم تو کہتے ہیں بڑا عیش و عشرت والا، بھائی جوانی ہے، ہماری تو سوچ دیکھیں کس طرح کی، ساری شیطانی ہے، اس لیے میں کہتی ہوں 40 سال کا جو دور ہے نا ہماری زندگی کا محنت والا ہونا چاہیے، مشقت والا، طہارت والا، اللہ کی طرف ریاضت والا، اطاعت والا، خشیت والا، محبت والا ہونا چاہیے۔ 40 سال میں ہمیں کما لینا چاہیے کیا؟ تقوی۔ 40 سال تک ایمان والا ہمیں بن جانا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو دیکھیں 40 سال کا عرصہ اللہ ہمیں یہ اس سارے قصے سے سمجھا رہا ہے، اصل میں تمہاری ہم تو 40 سال تک دنیا کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ 40 سال تک بھئی مکان بنا لو، 40 سال تک بھئی اپنا کیا کہتے ہیں کاروبار بنا لو، تو 40 سال تک بھئی بچوں کو کر لو، بچے جوان پال پوس لو، اس طرح ہم سمجھتے 40 سال میری یہ مشقت تھی۔ حالانکہ 40 سال کی مشقت ہماری کیا ہونی چاہیے؟ ہماری صراط المستقیم کی مشقت ہونی چاہیے۔ 40 سال تک ہمیں پکا ایمان والا، توکل علی اللہ، حسبی اللہ، 40 سال تک ہمیں رضی اللہ والا بن جانا چاہیے۔ دیکھیں اللہ مثالوں سے ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو اور دیکھیں پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر آگے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، ان کا ولی پھر اللہ ہوتا ہے، انت ولی الدنیا، ان کا ولی پھر اللہ ہوتا ہے جو 40 سال تک اللہ کے راستے میں محنت، سر جھکا کے، جسے کہتے ہیں نا سر جھکا کے، جو اللہ کے راستے میں آنکھیں بند منہ بند کر کے اللہ کے راستے میں عاجزی سے ہر تکلیف، ہر مشکل، ہر آزمائش، ہر پریشانی سے جو گزر جاتے ہیں اور صراط المستقیم پر 40 سال محنت کرتے ہیں، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اتباع رسول، 40 سال تک اس میں پختگی حاصل کرتے ہیں نا، پھر اللہ کہتا ہے اللہ ان کا ولی ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ اللہ ان کا ولی ہوتا ہے، پھر اللہ انہیں اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے تو کبھی یہ باتیں سمجھی نہیں۔ پہلے اللہ ولی ہوتا ہے، پھر اللہ انہیں دنیا میں محبت، اللہ تعالیٰ پھر دنیا کے لوگوں کو ان سے محبت، اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہتا ہے یہ میرا ولی ہے، میں نے اسے اپنا ولی بنایا ہے۔ پھر اللہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے یہ جو میرا ولی ہے نا، جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں ولی ہوں، جا کے دنیا میں جتنے مومنین ہیں نا ان کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دو۔ یہ حدیث پاک ہے، میں آپ کو بتاؤں، جس کا پہلے اللہ ولی ہوتا ہے، اللہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وہ بندہ، پھر پہلے تو اس کا ولی میں تھا، پھر وہ میرا ولی ہو گیا، اب وہ میرا کام کرے گا، میرے دین کا کام کرے گا، اور جو اللہ کے بندے ہوں گے وہ اس سے محبت کریں گے، انہیں لگے گا کہ ہمارا بھی یہ ولی ہے۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ مرشد کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ پہلے وہ اللہ کے کہتے ہیں نا، پہلے انت ولی دنیا، پہلے اللہ ان کا ولی بنتا ہے، پھر اللہ ان کو ولی بناتا ہے۔ پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جب اس کے پاس آتے ہیں تو انہیں ایسے لگتا ہے یہ ہمارا سربراہ ہے، یہ ہمارا سرپرست ہے، یہ ہمارا بڑا ہے، یہ ہمارا بزرگ ہے، یہ ہمارا مرشد ہے، پھر وہ ایک چھاؤں کی طرح بن جاتا ہے۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب یہ 40 سال کا مجاہدہ ہوتا ہے، تب اللہ اپنے اس بندے کو دنیا میں ولی بنا کے دوسروں کا ولی اس کو مقرر فرما دیتا ہے۔ پھر آگے درجے ملتے ہیں، ولی کے بعد پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر غوث کے درجے ہیں، پھر قطب ہیں، پھر اوتاد ہیں، پھر ابدال ہیں، بڑے درجے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں
समझा क्या रहा है 102 आयत में, अल्लाह कहता है ये गैब की खबरें हैं, अपने महबूब से कहता है ये सारा जो हो चुका, ये आपकी कहते हैं ना आपकी विलादत से पहले की बातें हैं। अल्लाह कहता है अक्सर लोग, देखिए ये सब कुछ बताने के बाद अल्लाह कहता है अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अक्सर लोग ऐसे ही होते हैं, होता है कि नहीं, अपने नफ्स के मारे हुए, नफ्स के पीछे चल रहे होते हैं, हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, तकब्बुर, रियाकारी, मुनाफकत, जुल्मत, जहालत, गफलत, इसमें पड़े होते हैं। अल्लाह कहता है अक्सर लोग ये बातें पढ़ भी लें तो उन्हें कुछ समझ, कुछ पल्ले उनके नहीं पड़ता। तो ये निशानियां जो है देख कर अल्लाह ताला कहता है वो जो होते हैं वो ईमान नहीं लाते, हक से मुंह मोड़ते हैं। ये आम लोगों का हाल है, लेकिन अल्लाह कहता है वो इससे मुंह फेरते हैं, वो एक किस्सा पढ़ के इसको किस्सा समझ के नजर अंदाज कर देते हैं। लेकिन जो हक वाले होते हैं उन्हें हक की बहुत सी नसीहतें और निशानियां और तरबियत के बहुत से नुक्ते और हिकमतें और अल्लाह के बहुत से असरार और रमूज के पहलू उन्हें अल्लाह की आयत में, नबियों के किस्सों में नजर आते हैं। आगे अल्लाह ताला देखिए ये सारा कुछ बता के ना अल्लाह 108 आयत में क्या कह रहा है। अल्लाह कहता है अदऊ इल्लल्लाह, ये है अल्लाह का बुलावा। देखिए हमें पता है अल्लाह का बुलावा, हम तो कहते हैं वो सीधा मुझे बुलावा, सीधा टोका आया तो मैं जाके तुमने हरम, मुझे तो क्या कहते हैं उम्रे का बुलावा आया है, मैं तो उम्रा करने जा रही हूँ, मैं तो यहाँ से सीखा बुलावा होता क्या है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, देखो आयतों में आ रहा है, मैं नहीं कह रही। अल्लाह ताला कहता है ये जो मैंने तुम्हें सारा बताया है ना, नबियों का रास्ता, नबियों का तरबियत, मुजाहिदा, ये सारा क्या है, कुल हाज ही सबीली। अल्लाह कहता है ये मेरा रास्ता है। ये मैं कहती हूँ पहले अल्लाह का रास्ता लो, फिर अल्लाह के घर जाना है। अल्लाह कहता है ये मेरा रास्ता है, अदऊ इल्लल्लाह। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें इधर बुला रहा, ये है मेरा बुलावा। हमें पता है ये अल्लाह का बुलावा है। इस बुलावे का हमें नहीं पता, ये तरबियत नहीं लेते, ये अपनी कहते ना मुजाहिदा नहीं करते, हम इस तरह से नहीं बनते जो अंबिया ने मुजाहिदे 40-40 साल मुजाहिदे किए। हम ये तो बुलावा नहीं लेते, मुजाहिदे का बुलावा नहीं लेते हैं, हम तज़किया का बुलावा नहीं लेते, तकवा का बुलावा नहीं लेते, हम कहते ना उम्मती बनने का बुलावा नहीं लेते, सीधा मदीने का बुलावा। इससे आप सोचिए क्या है, ये शैतान का दिखावा, ये सारी रियाकारी है जो हम लोग करते हैं। मैं बुलावा आया तो मैं दौड़ के मदीने में जाके तो बैठ गई। आप मुझे बताओ, अगर आपने नबियों का रास्ता, नबियों का मुजाहिदा, नबियों का तरीका, नबियों की तरबिया नहीं ली, तो नबियों के दर से तज़किया नहीं लिया, तो आप मदीने जाके नबी के दर पे कर क्या रहे हो? वहां बैठे नाते पा रही हैं, मैं नबी के द्वारे आ गई। तो पहले तो नबी के कहते ना पहले सहारा तो लो, नबी की तरबियत तो लो, पहले नबी की कहते ना आयात से अपना तज़किया तो करो, फिर नबी के द्वारे जाके बैठना। आपको समझ आ रही? ये जहालत है जो हम लोगों ने फैलाई हुई है कि भाई जिसे भी आता है ना बुलावा ही आता है। मैं तो हैरान होती हूँ है, जिसने कभी कुरान खोला ही नहीं है, कुरान का तर्जमा तफसीर पढ़ा ही नहीं है, मुजाहिदा किया ही नहीं है, सिरातुल मुस्तकीम का पता ही नहीं है, वो कहता है मुझे तो भाई बुलावा आ गया। भाई मैं बैठी हुई थी और पता ही नहीं था, अचानक बुलावा। ये अचानक शैतान आके ना इंजेक्शन लगाता है, तुझे बुलावा आ गया। हम भी उठ के तो कहते हैं हाय जी बुलावा आ गया, और शोर डाल देते हैं, एक शोर डाल देते हैं, फिर बुलावा आ गया। जैसे साल में 6 बुलावे आते हैं। तो कुरान की तरफ बुलाते रहो बुलाते रहो बुलाते रहो, उधर से कान बंद होते हैं, वो आता ही नहीं, वो कान ही नहीं है बुलावे वाले। तो यही तो अल्लाह में समझा रहा है इन आयात में। ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये फिर अजाब तक ही जाते हैं, जो आंखें बंद और कान बंद करके बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला हमें कहता है क्या कि 109 आयत में अल्लाह कहता है दुनिया में तुम कहीं जाओ तो इबरत की निगाह से जाओ। ये जो लोग हॉलीडेज पे जाते हैं ना, हर चीज को इबरत की नजर से देखो। बड़े बड़े जब तुम कले देखो, बड़े बड़े महल्लात देखो, जाते हैं ना जाते हैं म्यूजियम में देखने, इबरत की नजर से देखो कि कभी ये लोग भी हमारी तरह थे, हमारी तरह सारे खाते पीते थे, आज इनका नामो निशान, महल्लात वीरान पड़े हैं, बेनामो निशान पड़े हैं। तो अल्लाह कहता है जाओ तो इबरत की निगाह से कोई सबक सीख के आओ। लेकिन हम तो घूम फिर के आ जाते हैं, हम कहीं से भी, बल्कि कुरान से भी नसीहत नहीं लेते थे, और कहाँ से हमने क्या नसीहत लेनी है। यही तो अल्लाह कह रहा है, आप समझ रहे हो।
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلی بستیوں کا حال دیکھو اور اسے نصیحت لیا کرو کہ ان کا کیا انجام ہوا، ان کا کیا انجام ہوا، بڑے بڑے بادشاہ۔ پھر اللہ کہتا ہے متقیوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، تم اپنا گھر دیکھیں، ہمیں اللہ کیا سمجھا رہا ہے، یہ گھر میں یہ جو تمہارے دنیا کے گھر ہے نا، یہ مکان ہے۔ آج فرق سمجھیں آپ ذرا، یہ مکان ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے یہاں سے گھر جانا ہے، گھر۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ ہم تو اس کو گھر سمجھے بیٹھے ہوئے، میرا گھر بہت بڑا ہے، میرا گھر بڑا شاندار ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، گھر تو تم نے ابھی جانا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ، دیکھیں اللہ کے الفاظ، دیکھیں میرے نہیں ہے، یہ دار الآخرہ۔ اللہ کہتا ہے آخرت کا جو گھر ہے نا تیرا، وہ تو نے جانا ہے، اور وہ جنت کا گھر ہے جہاں تو نے جانا ہے۔ یہ تو مکان ہے، مکان ہے جو میں نے تمہیں وقتی مکان دیے ہوئے، گھر دائمی ہوگا۔ یہ فرق دیکھیں آپ، گھر دائمی ہوتا ہے، مکان عارضی ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، شیطان کہتا ہے ہائے تجھے مکان مل گیا، اب تو عیش کر، اس مکان کو سجا، اس میں دل لگا، اب عیش و عشرت والی زندگی گزار۔ یہی تو شیطان کے دھوکے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ تیرا گھر ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تیرا دل، اللہ کہتا ہے تیرے دل میں میرا گھر ہے، اور تیرا گھر آخرت میں ہے، اور وہ جنت کا گھر ہے۔ تو یہی اللہ میں یاد دلا رہا ہے، اور وہ متقیوں کو ملے گا۔ تو اللہ کہتا ہے متقی بننے کی فکر کر، دنیا میں سچا ہونے کی، عزت والا ہونے کی فکر نہ کر، متقی بن، خشیت اللہ، عاجزی والا بن، مسکینی والا بن، فقیری والا بن، تاکہ تیرا گھر آخرت میں بن جائے۔ آخرت کا گھر تیرا، اللہ کہتا ہے پھر بہت اچھا ہوگا۔ اگر تو احسن اعمال، اچھے عمل کرے گا نا، تو آخرت میں تیرا گھر بھی اچھا ہوگا۔ دیکھیں اینڈ میں آیت میں اللہ کہتا ہے افلا تعقلون، تیرے عقل نہیں ہے؟ جیسے ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، ہم کہتے ہیں تو اتنی سی بات نہیں تیری سمجھ آ رہی ہے؟ آج میں کہتے ہیں نا اچھے عمل کروں گا تو اللہ مجھے آخرت میں اچھا گھر دے گا۔ افلا تعقلون، اللہ کہتا ہے کیا تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ تیری عقل نہیں پلے ہے؟ عقل میں نے تمہیں دی کس لیے تھی؟ تمہیں یہی تو میں نے آخرت کا گھر بنانے کے لیے دی ہوئی تھی، تو نے ساری عقل دنیا کا مکان کے پیچھے ضائع کر دی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ یہ وقتی تھا، مکان تو بدل جاتا ہے، یہ فرق نوٹ کریں، مکان تو بدل جائے گا، گھر نہیں بدلتا۔ یہ گہری بات نوٹ کریں آپ۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ مجرم جو لوگ ہیں وہ عذاب کو دیکھیں گے، جو دنیا کے مکانوں میں عیش و عشرت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کہتا ہے آج عبرت لے لو۔ وہ آخری آیت سورت یوسف کی، اللہ کہتا ہے یہ ساری سورت یوسف میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ تمہارے لیے آخرت کا گھر اور نبی کا در اور اللہ کا ڈر، دیکھیں اپنے آپ ملتے جا رہے ہیں۔ کیا؟ اللہ کا ڈر، نبی کا در اور آخرت کا گھر۔ اللہ کہتا ہے یہ لو، قرآن سے اللہ کہتا ہے یہ لو، نصیحت لو، تفصیل سے اللہ کہتا ہے اس لیے میں نے ایک ایک بات، دیکھو یوسف علیہ السلام کی اللہ نے تفصیل ہمیں کیوں بتائی؟ بھائی اس وقت کا واقعہ ہمارا اس سے کیا تعلق؟ اس لیے بتائی، اللہ کہتا ہے کہ تم اس سے نصیحت کے نقطے لو، ہدایت کے نقطے لو، تربیت کے نقطے لو، تقوی کے نقطے لو، عبرت کے نقطے لو، لیکن ہم تو کچھ لیتے ہی نہیں ہے۔ ایک قصہ ہی پڑھ کے سنتے ہیں، اور قصہ ہی پڑھ کے اس میں سے اپنا حصہ لیتے ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہی بات تو اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس سے حصہ اور نصیحت کون لے گا؟ جو مومنین ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے ہدایت اور رحمت، یہ ساری تفصیل جو میں نے تمہیں بتائی ہے نا یوسف علیہ السلام کی، ایک ایک آیت سے ہدایت اور رحمت وہ لے گا جس کے اندر تزکیہ ہے، تقوی ہے، جس کے اندر ایمان ہے۔ جس کے اندر ایمان نہیں ہے نا، وہ سنی انسنی کر دے گا، اسے پرواہ ہی نہیں، میری تو بات ہی نہیں۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کا قصہ، یہ دیکھیں اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اور اب آپ سوچو، اپنے حال کا آپ اندازہ کرو کہ ہم آج تک قرآن کو کس طرح پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، قرآن کو کس طرح پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ قرآن سے ہم نے کچھ لیا ہی نہیں، نہ نصیحت نہ ہدایت۔ اس لیے نہ تو ہمیں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ڈر لوگوں کا ہوتا ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، قرآن کو پتہ لگ جائے وہ کیا کہیں گے، انہیں پتہ لگ جائے وہ کیا کہیں گے۔ ڈر بھی لوگوں کا ہے، ڈر بھی ہم نبی کا نہیں لیتے، ہم سارے دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، یہ میری ہو جائے، اس کو میں اپنی طرف کر لوں، اس کو میں باتیں بتا دوں۔
تو نبی کا در تو لیتے ہی نہیں، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے پھر ہمیں آخرت کا گھر ملتا ہی نہیں ہے، دنیا کے گھر سجا سجا کے تو خوش ہو کے تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی گہری باتیں ہیں، آپ اس میں ذرا سوچیے گا۔ میں کہتی ہوں اس خلاصہ قرآن کو ذرا بار بار ذرا سنیں تاکہ آپ کا اندر جاگے۔ یہ جو شیطان نے ہمارا اندر سلایا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہمارا من جو ہے نا، شیطان پردے ڈال ڈال کے، گھر تیرا، شیطان کہتا ہے دیکھ تیرا گھر کتنا پیارا، ہر سہولت، ہر عیش و عشرت، ہر طریقے کی چیزیں، سب کچھ تجھے، اور کیا چاہیے، آرام کر۔ تو یہ شیطان کے پردے تبھی ہٹیں گے جب آپ قرآن کو سمجھیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم عربی لوگ نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ آئے، عربی سنیں تو سمجھ آ جائے، ہمیں تو ترجمہ بھی نہیں سمجھ آتا، ہم تو ترجمہ پڑھ کے بھی ایسے ہی گزر جاتے ہیں، کیونکہ ترجمے کے اندر، آیات کے اندر حکمت کے اور نور کے اور تزکیہ کے نقطے جو ہے نا، وہ آیات کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں جو نقطے بیان کیے گئے ان کو بار بار سنو تاکہ آپ کو نصیحت اور عبرت حاصل ہو، آپ کو نور اور تقوی اور ایمان حاصل ہو۔ آگے دیکھیں، سورۃ الرعد شروع ہوتی ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، تو اللہ تعالیٰ شروع میں فرما رہا ہے، خود اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن کا گواہ اور قرآن کی تعریف اور قرآن کی عظمت خود اللہ بیان کرتا ہے۔ میں حیران ہوں، پھر بھی ہم بے پرواہ ہیں، پھر بھی ہم بے پرواہ ہیں، یعنی کہ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ شروع میں گواہی دیتا ہے کہ یہ قرآن، جیسے اللہ کہتا ہے یہ آیات الکتاب، یہ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے، والذی انزل الیک، اللہ کہتا ہے یہ اس نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی ایویں جی کتاب نہیں ہے کہ ادھر سے میں نے اٹھائی تو ادھر میں نے رکھ دی، نہ یہ کسی عام بندے کی پہنچائی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کو نازل میں نے کیا، الیک من ربک، الیک، اللہ کہتا ہے آپ کی طرف ہے محبوب، آپ کی طرف، من ربک، اور رب نے نازل کیا، ربک الحق، حق نے حق نازل کیا ہے، ولیکن، پھر بھی حیرت ہے، اللہ کہتا ہے اکثر الناس لا یؤمنون، ہے جیسے آپ نہیں کہتے کہ سرکار کا حکم آ گیا ہے، سرکاری بندہ لے کے آیا ہے، نہ کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں۔ آج آپ کے کوئی سرکاری حکم آ جائے اور لانے والا بھی سرکاری بندہ ہو تو آپ کہتے ہیں بس اب تو ماننا ہی ماننا ہے، بھائی سرکار کا حکم ہے، لانے والا بھی سرکاری بندہ ہے۔ اس طرح اللہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ یہ حق نے بھیجا ہے اور اپنے نبی کے سرکاری، اپنا سرکاری بندہ محبوب رسول کے ہاتھوں بھیجا ہے، تو اللہ کہتا ہے حیرت ہے ابھی بھی، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، سرکاری حکم سے تم بے پرواہ ہو، ہیں؟ حالانکہ یہ سرکاری حکم تمہارا فیصلہ ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کے پاس سرکار کا حکم آ جائے اور لانے والا سرکاری بندہ ہو تو آپ اس حکم سے بے پرواہی کر سکتے ہو؟ نہیں، وہ آپ کا فیصلہ ہے جو اس نے آ کے لا کے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، اور آپ اس کو بے پرواہی سے ایک طرف اس کو بے پرواہی سے رکھ دو، اس کو رکھ کے بھول جاؤ۔ اللہ کہتا ہے حیرت ہے بھئی ایسے لوگوں پر، اکثر الناس لا یؤمنون، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سرکار نے قرآن کا جو فیصلہ کن کلام بھیجا ہے، اس میں تیری زندگی کے فیصلے ہیں، اس میں تیری آخرت کے فیصلے ہیں، تو بے پرواہ ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، عظمت، رحمت، وسعت، نعمت، اپنی جو اللہ نے کائنات بنائی ہے، جو نعمتیں بنائی ہیں، ان کا بیان خود ہی کر رہا ہے۔ دیکھو اللہ کہتا ہے پانی ایک جیسا ہوتا ہے، ذائقے کھانوں کے، پھلوں کے، سبزیوں کے جدا جدا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی؟ آپ کو تو کہتے ہیں نا اشاروں کی بھی نہیں سمجھ آتی، یہ اشاروں، اس کو کہتے ہیں کلام الاشارہ۔ اللہ اشارے سے یہ بتا رہا ہے کہ میرا کلام تو ایک ہے، ایک طرح کا پانی، نور میں نے بھیجا ہوا ہے، لیکن لینے والے دیکھو، کوئی ظالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی غافل ہے، پتہ ہی نہیں، بے پرواہ ہے، اور کوئی اس میں سے تقوی والا ہے، پڑھ کے ڈر گیا، کوئی تزکیہ والا ہے، کوئی مومن ہے، کوئی نور لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جیسے بارش ہوتی ہے، پانی تو ایک ہے لیکن پھل جدا جدا، ذائقے جدا جدا ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سوچو سوچو، میں نے تمہیں عقل دی ہے نا، عقل کو میری طرف لگاؤ۔ اللہ کہتا ہے عقل کو میری طرف لگاؤ۔ دیکھو اللہ بار بار
ان آیات میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی آیات پہ یقین، یتفکرون، سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں، لقوم یعقلون، دیکھو عقل پہ تمہاری دستک دے رہا ہوں، غور کرو۔ لیکن ہمارے پاس تو عقل ہے ہی نہیں، قرآنی عقل نہیں ہے ہمارے پاس، میں آپ کو بتاؤں۔ ساری جو ہماری عقل سمجھداری جو ہے نا، وہ ساری ہم نے گھر میں لگائی ہوئی ہے، خاندان میں لگائی ہوئی ہے۔ باتیں اس نے کون سی بات کی، مجھے اشارہ کر رہی ہے، اس نے مجھے باتیں لگائی۔ عقل ہماری ساری دنیا میں خرچ ہوگی ہوئی ہے، دماغ ہمارا تفکر کی صلاحیت ساری ہم نے دنیا کا مال جمع کرنے میں دماغ لگا دیا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے آخرت کا مال جمع کر، قرآن کا نور جمع کر، اپنی عقل اور دماغ اللہ کہتا ہے قرآن میں لگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کے بھی انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ آیتیں سامنے اللہ کہتا ہے صاف ہیں، باہر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے، یہ کہتے ہیں کوئی نشانی تو لاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ ہیں؟ پھر بھی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ پھر بھی انہیں نشانیاں چاہیے۔ آیات صاف اللہ کی نشانیاں ہیں، پھر بھی انہیں کوئی نشانی چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے جو لوگ نشانیاں مانگتے ہیں نا، اصل میں وہ من کے منافق اور کافر ہوتے ہیں۔ قرآن سے بڑی کیا نشانی ہوگی، قرآن سے بڑی، کہتے ہیں نا رسول سے بڑی کون سی نشانی ہوگی؟ لیکن کافر لوگ ڈٹائی سے، سرکشی، اصل میں ان کے اندر نا سرکشی ہوتی ہے۔ منافقت تو وقت ضائع کرنے کے لیے بھی، اگلے کا وقت ضائع کرنا اور اپنے بھی بہانے بنانا۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں چلا کیا بات ہے، اور بتاؤ اور سمجھاؤ، یہ سوال وہ سوال۔ اللہ کہتا ہے جب صاف میں تمہیں بتا رہا ہوں، اپنی عقل تھوڑی سی، اپنی بھی عقل یوز کر لیا کرو نا، تھوڑا سا اپنا بھی دماغ تفکر تھوڑا سا کر کے، تو اللہ تعالیٰ جو سمجھا رہا ہے وہ رستہ سمجھو۔ اللہ کہتا ہے منافقوں کی طرح وقت ضائع نہ کرو، مہلت ضائع نہ کرو، حق کو سمجھو اور حق کی پیروی کی طرف اپنا وقت لگاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھیں آیت نمبر 11 میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ نے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ یہ تو بس عمرانہ بھی کہتا، ایسے حقیقت بھی علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ جو بندہ اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے، اسے پوری دنیا بھی بدلنا چاہے تو وہ نہیں بدلے گا، اس نے ادھر ہی اڑے رہنا ہے، اسی نقطے پہ ادھر ہی ضدی بن کے، گمنڈی بن کے، اڑیل بن کے بیٹھا رہے گا، اپنی بات سے ہٹے گا ہی نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جب تک تم اندر سے نہیں بدلو گے نا، اندر سے نیت نہیں کرو گے میں نے اب یہ چھوڑنا ہے، ضد چھوڑنی ہے، فتنہ چھوڑنا ہے، فساد چھوڑنا ہے، جب تک تم اندر سے نیت نہیں کرو گے نا، اللہ کہتا ہے باہر سے جتنا مرضی قرآن سنو، رمضان آئے، کوئی تمہیں اثر نہیں ہوگا۔ اپنی حالت کو خود بدلو اندر سے پہلے، پھر تم، اللہ کہتا ہے پہلے من بدلو پھر جگہ بدلنا۔ ہم تو جگہ ہی بدلتے رہتے ہیں، میں فلانی جگہ گئی، فلانی جگہ گئی، میں نے اس کو بھی سنا، میں نے اس کو بھی سنا، لیکن رتی اثر نہیں ہوا اندر ککھ گیا ہی نہیں، کیونکہ اندر نہیں بدلا نا۔ تو یہی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آیات سے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ پھر 12، 13، 14 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو بجلی، اگر تمہیں بجلی میں دکھاتا ہوں نا، رات اس سورت کا نام بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے بجلی سے میں تمہارے اندر امید پیدا کرتا ہوں، رات گرج، جب گرج میں ہوتی ہے، گرج والے بادل آتے ہیں تو وہ رات اصل میں ایک فرشتہ ہوتا ہے جو بادلوں کے اندر گرج پیدا کرتا ہے، یعنی فرشتہ ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے کہ آیتوں سے ڈرو، اللہ کی حدود میں رہو۔ اگر تم گرج سے ڈر رہے ہو تو کل تو تمہیں عذاب دیکھنا پڑے گا، اگر تم آیتوں سے نہ ڈرے تو کل تم اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ اللہ کہتا ہے دیکھو ذرا کیسے کیسے میں تمہیں سمجھاتا ہوں، کیسے کیسے میں تمہیں جگاتا ہوں، کیسے کیسے کبھی گرج سے، کبھی بجلی سے، کبھی آسمان کو دکھا کے کہتا ہوں دیکھو آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں آیت نمبر 14 میں پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ جو تمہیں ہر طرف میری چیزیں نظر آ رہی ہیں کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، یہ اللہ کہتا ہے یہ میرا بلاوا ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے دعوت اللہ کہتا ہے یہ میری دعوت ہے، یہ پوری کائنات جو ہے نا تمہیں حق کی دعوت میری طرف بلا رہی ہے کہ دیکھو ہر چیز اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ یہ سورج طلوع ہوتا ہے کہ تمہاری مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم پر طلوع ہوتا ہے۔ یہ روشنی، یہ اندھیرا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں کس کے حکم کی پابند ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ میری دعوت ہے، دعوت الحق، تیرے لیے یہ دعوت ہے، اس پہ غور فکر کر
اور اللہ کی آیات کی پیروی کر، لیکن ہم وہی بات جو میں ہمیشہ کہتی، دعوت یہ والی دعوت نہیں لیتے، یہ والا بلاوا نہیں لیتے جو اللہ میں حق کی طرف بلا رہا ہے، تقوی کی طرف بلا رہا ہے، خشیت کی طرف بلا رہا ہے، اطاعت کی طرف بلا رہا ہے، یہ دعوت ہم نہیں لیتے، لیکن ہم دعوت مدینے کی لے لیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر آگے مزید کہہ رہا ہے، کافر پھر بھی اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جو لوگ من کے منافق اور کافر ہوتے ہیں وہ جھگڑے فساد میں، دنگے فساد میں پڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں مجھے کچھ دکھاؤ، کوئی خاص چیز بیچ میں سے ڈھونڈ کے پھر میں جہاد شروع کروں گی، پھر میں مانوں گی۔ تو اللہ کہتا ہے اس طرح کے لوگ جو ہے نا، ان کی مثال پتہ کیا ہے؟ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے پانی سامنے پڑا ہو۔ دیکھیں اللہ کیسے کیسے، میں حیران ہوتی ہوں، یعنی بندے کو رونا آتا ہے کہ کیسے کیسے اللہ میں بلا رہا ہے، جیسے نہیں ہوتا ایک ایک بات اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو کہتے ہیں نا ہمیں سمجھ نہیں آئی اور سمجھاؤ، ہمارے لیے کوئی بات میری سمجھ میں آئے گی نا جب میں پھر کروں گی۔ اکثر لوگوں کو میں اس طرح کی باتوں میں اور بحث میں وقت ضائع کرتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ اللہ کہتا ہے اس طرح کے لوگوں کی مثال پتہ کیا؟ پانی سامنے پڑا ہے اور کہتے ہیں میں تو ایسے ہاتھ پھیلا کے بیٹھی رہوں، اپنے آپ پانی میرے منہ میں چلا جائے، اپنے آپ پانی خود بخود میرے منہ میں چلا جائے۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ نہ تو کہتے ہیں نہ اپنا دماغ نہیں یوز کرنا چاہتے کسی بھی معاملے میں، نہ محنت کرنا چاہتے ہیں، نہ مشقت کرنا چاہتے ہیں، نہ ریاضت کرنا چاہتے ہیں، نہ تقوی، نہ صبر، نہ کہتے ہیں نہ اللہ کا ذکر، بس کہتے ہیں بیٹھے بٹھائے ہمیں کوئی بتا دے اور ہمارے منہ میں ڈال دے ہیں تو ہم لے لیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا اب یہ میرے منہ کو جو چیز آ گئی ہے نا یہ مجھے اب کھانی ہے، یہ مجھے نگلنی ہے۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کئی اتنے کہتے ہیں نا منافق ہوتے ہیں اور وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، سامنے ہدایت ہوتی ہے اس کے باوجود کہتے ہیں اب ہمارے منہ تک آتی تو پھر بات تھی نا، کوئی میرے منہ کے اندر چیز جاتی۔ اللہ کہتا ہے یہ حال ہے ان منافقوں کا کہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ آ جائے۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو ہے نا یہ ساری زندگی بیٹھے ہی رہیں گے انتظار میں، کہ کوئی بات میری سمجھ میں آئے گی نا تو پھر میں جہاد کروں گی، انتظار میں بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کا انتظار اور ان کی دعائیں، بیٹھے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، فلانے کی دعا کر دو، فلانے کی دعا کر دو، لیکن عملی طور پر اللہ کہتا ہے نہ یہ محنت کرتے ہیں، یا نہ یہ مشقت کرتے ہیں، نہ ریاضت کرتے ہیں، نہ یہ مجاہدہ کرتے ہیں، صرف باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کرنے کے بعد انتظار کرتے ہیں اپنے آپ کوئی چیز ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے تو پھر ہم حق کے رستے پہ چلیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ لوگ جو ہے نا الا فی دلال، اللہ کہتا ہے یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ساری زندگی بیٹھے انتظار ہی کرتے رہو گے۔ اللہ کہتا ہے جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے منہ کے اندر کوئی چیز جائے تو پھر تم کھاؤ گے، تمہارے دماغ کے اندر کوئی چیز آ کے لگے گی تو پھر تم ہدایت کا رستہ لو گے۔ اللہ کہتا ہے پھر بیٹھے ہی رہو، پھر تم موت کا انتظار کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر چیز دیکھو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، اللہ کی محبت اور ذکر میں۔ آگے اللہ تعالیٰ 16 میں 19-20 میں ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ کافر لوگ جو ہیں، جو مشرک اور کافر اور منافق ہیں، ان کا حال ایک ہی ہے، اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو اپنا کارساز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سب کچھ اللہ سے لیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی حیرت کی، یہ اللہ حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ کتنے عجیب لوگ ہیں۔ رزق اللہ سے لیتے ہیں، مال اللہ سے لیتے ہیں، صحت اللہ سے لیتے ہیں، مہلت طاقت اللہ سے لیتے ہیں، پھر بتوں کے پیچھے جاتے ہیں، پھر دنیا کے پیچھے جاتے ہیں، پھر اپنے نفس کے پیچھے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کتنی عجیب بات ہے، اللہ کا عہد پورا، ایسے لوگ اندھے ہو کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے فرق اندھے لوگوں کا اور بینا لوگوں کا۔ اندھا بندہ بیٹھا ہی رہتا ہے، اسے نظر نہیں آتا، وہ کہتا ہے میرے منہ میں ڈالو، جب تک میرے سامنے کوئی چیز نہیں آئے گی تب تک میں نے ماننی نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو حق والے ہوتے ہیں وہ تو سن کے ہی ڈر جاتے ہیں۔ آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے؟ انہیں مزید تفصیلات، سوال و جواب اور بحث نہیں کرتے۔ وہ جو حق والے ہوتے ہیں وہ تو سن کے ہی لرز جاتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو وہ سن کے ہی ماننے کے لیے سمعنا واتونا تیار ہو جاتے، وہ کھڑے ہو کے بحث مباحثہ اور ڈٹائی کے ساتھ مزید سوالات نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے فرق اندھا اور بینا کا۔ اللہ کہتا ہے اپنا وقت کس چیز میں لگاؤ۔ آیت 20 میں اللہ کہتا ہے اللہ کا جو وعدہ تم اللہ کو دے کے آئے ہو نا، جو اللہ کو وعدہ دے کے آئے ہوئے ہو، الست بربکم، تو ہمارا رب ہے، لا الہ الا اللہ،
اللہ کہتا ہے اپنا وقت اپنا وعدہ نبھانے میں لگاؤ، انتظار میں نہ بیٹھے رہو میرے اوپر کوئی آیت آئے گی، میرے سامنے کچھ آئے گی تو پھر میرے پلے کچھ پڑے گا تو پھر اللہ کہتا ہے سن کے ہی ڈر جاؤ، سن کے ڈر جاؤ۔ اللہ کے احکامات آیات تمہارے سامنے پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، اب اللہ کا عہد پورا کرنے کی فکر کرو اور اقرار کو، اللہ کہتا ہے جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کے اقرار کو توڑتے نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عہد نبھاتے ہیں، جو اقرار کیا تھا محمد رسول اللہ اس کو پورا کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہی تو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چل رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ ان کو جوڑتے ہیں، جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، الذین یصلون ما امر اللہ، اللہ کہتا ہے جس کو جوڑنے کا میں نے حکم دیا اس کو جوڑو۔ جوڑو کس کے ساتھ؟ خود کو صراط المستقیم کے ساتھ جوڑو، انعمت علیہم کے ساتھ جوڑو، تقویٰ کا زاد راہ کے ساتھ خود کو جوڑو، اطیع اللہ اطیع رسول کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، صالحین کی صحبت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ خود کو جوڑو، تجاہدوا فی سبیل اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو۔ اللہ کہتا ہے جوڑو اپنے آپ کو جو اللہ نے تمہیں جہاں جڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا حکم، یہ اللہ کا حکم ہے، امر اللہ، اللہ کہتا ہے یہ میرا حکم ہے، جہاں میں کہوں جوڑو وہاں جوڑنے والے بن جاؤ اور اپنے رب سے ڈرتے رہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو اور برے حساب سے خوف میں رہو۔ اللہ کہتا ہے جب دیکھیں ہم جو یہ آیت ہے نا، اکثر لوگوں کو میں دیکھتی ہوں وہ یہ آیت جوڑنے کی جب بات آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں رشتے جوڑو، دنیا کے رشتے، یہاں پر وہ بات لے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رشتے داروں سے تعلق جوڑو، آپ سمجھ رہے ہو، لیکن اصل میں اللہ نے تو جوڑنے کی بات کی ہے، پہلے حق سے خود کو جوڑو، پہلے صراط المستقیم سے خود کو جوڑو، پہلے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا نبی کے در سے اپنے آپ کو جوڑو، نبی کی اطاعت سے اپنے آپ کو جوڑو۔ تو جب پہلے یہ جوڑو، ہم تو یہ جوڑتے نہیں ہیں اور رشتوں کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی رشتے نہ ٹوٹے، اللہ نے کہا رشتے جوڑ کے رکھو۔ میں آپ کو بتاؤں جو رشتے بغیر اللہ کے کہتے ہیں نا صراط المستقیم کے، بغیر قرآن کی پیروی کے، بغیر نبی کی اطاعت کے ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ رشتے پھر فساد ہوتے ہیں، ان رشتوں میں پھر فساد ہوتا ہے، فتنہ، جتنا ہم ان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے اتنا فتنہ ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی ترتیب کو فالو نہیں کیا۔ میری بات سمجھ رہے؟ اللہ کہتا ہے ہر بات اصول و ضوابط اللہ کے قوانین اور شرائط کے مطابق کیا کرو، ہم ہر کام اپنے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی رشتہ جوڑنا ہے، رشتہ جوڑنا ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے دیکھ تو صحیح، جس رشتے کے ساتھ تو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے یہ تو دیکھ اس رشتے نے اللہ سے جوڑی ہوئی ہے کہ نہیں، پہلے دیکھ کہ یہ اس نے صراط المستقیم سے خود کو جڑا ہوا ہے کہ نہیں، پہلے یہ تو دیکھ اس رشتے نے خود کو اطاعت رسول در مصطفیٰ سے جوڑا ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر تو اس نے جوڑا ہوا ہے خود کو قرآن سے، صراط المستقیم سے، نبی کی اطاعت سے، تو پھر اللہ کہتا ہے جوڑو، ایسے رشتوں کے ساتھ جوڑو۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ ورنہ اللہ کیا کہتا ہے، پیچھے سورۃ توبہ میں گزرا ہے نا، توڑو ایسے رشتوں کو، توڑو، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ خاوند ہے، چاہے وہ بیٹے ہیں، چاہے وہ تمہارا مال و متاع ہے، توڑو۔ اللہ کہتا ہے ایسے رشتوں کو جو ایمان پر کفر پسند کرتے ہیں، یعنی جو نفس پرست لوگ ہیں نا، جو دنیا پرست، مال پرست لوگ ہیں نا، ان سے تعلق توڑو، اور جو حق پرست ہیں، جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں، جو نبی کی پیروی کرتے ہیں، جو صراط المستقیم کی پیروی کرتے ہیں، جو سچے ہیں، ان سے تعلق جوڑو۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ ہمیں تو آج تک یہ بھی نہیں پتا جوڑنا کہاں ہے اور توڑنا کہاں ہے۔ جہاں توڑنا ہوتا ہے وہاں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں اللہ کہتا ہے جوڑو وہاں تو وہاں پر بے بوا کے توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے فتنے فساد میں ہمارے زندگی اور رشتے جو ہے نا گل مل کے، اور خاندان کے جھگڑوں اور فسادوں میں ہماری زندگی جوڑ توڑ میں گزر جاتی ہے، وہ ہمارے اپنے جوڑ توڑ ہوتے ہیں، اس لیے دنگے فساد ہوتے ہیں۔ اگر ہم جہاں اللہ حکم دے رہا ہے وہاں جوڑیں، جہاں اللہ حکم دے رہا ہے وہاں توڑیں، تو میں آپ کو بتاؤں ہم پھر آخرت والے، ایمان والے، نور والے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی درجہ مقام پانے والے
बन जाए। तो अल्लाह ताला हमें आयत 21 में यही तो समझा रहा है, दो चीजों का ख्याल रखो, रिश्ते तोड़ने, रिश्ते जोड़ने में और रिश्ते निभाने में, दो चीजों का। देखिए अल्लाह ने हमें पूरी जिंदगी का लाहे अमल बता दिया, लेकिन क्योंकि हम कुरान से दूर है ना, इसलिए हम रिश्तों में जोड़ तोड़ करके तो कितने फसाद का शिकार होके तो गम लेके बैठे रहते हैं, दुख लेके बैठे हैं, मैं तो बड़ा किया, मेरे साथ बुरा किया, मैं तो बड़ा अच्छा किया, मेरे साथ बुरा किया। तो अगर हम अल्लाह के असूलों ज़वाबित पर चले ना, तो हम बहुत से कहते हैं ना गम और दुखों से, दंगे फसादों से बच जाएं। तो अल्लाह कहता है रिश्ते जोड़ना है तो दो बातों का ख्याल रखना, एक अल्लाह का खौफ, उसके साथ रिश्ता जोड़ना जो अल्लाह के खौफ वाला है, अल्लाह के खौफ का ख्याल रखना, और एक अल्लाह के हिसाब का ख्याल रखना, ना जुल्म करना ना ज्यादती करना, अल्लाह के खौफ में रिश्ता बनाना, अल्लाह की खशियत में रिश्ता कायम रखना कि मैं जिसे भी रिश्ता जोड़ूं अल्लाह के लिए जोड़ूं, जिससे भी तोड़ूं अल्लाह के लिए तोड़ूं, अगर मैं मोहब्बत करूं अल्लाह के लिए करूं, और जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता उससे मैं रिश्ता तोड़ दूं। तो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, हदीस पाक भी है। आपने फरमाया जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह के लिए लेता है, अल्लाह के लिए ताल्लुक रखता है अल्लाह के लिए ताल्लुक तोड़ता है, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। आपको समझ आ रही? तो जिससे भी ताल्लुक बनाओ उससे बनाओ जो अल्लाह की खशियत वाला है, और उससे ताल्लुक बनाओ जो आखिरत के खौफ वाला है, उनसे ताल्लुक बनाओ। तो अल्लाह कहता है फिर होगा क्या, आयत 22 में अल्लाह समझा रहा है फिर तुम्हारा आखिरत का घर बन जाएगा। दुनिया का, हम तो दुनिया का घर बनाने के लिए रिश्तों के पीछे जलील होते फिरते हैं। तो अल्लाह कहता है घर की फिक्र करनी है ना, आखिरत के घर की फिक्र कर। तो इसलिए अल्लाह कहता है सब्र के साथ, इब्तिगा वजही रब्बी, अल्लाह कहता है सब्र के साथ अल्लाह के जो अल्लाह ने असूल बताए हैं ना, जो अल्लाह ने तरीका बताया है, अल्लाह की खुशी का जो रास्ता है, खौफ वालों के साथ खशियत वालों के साथ ताल्लुक अपना जोड़, और जो खशियत वाले नहीं हैं, आखिरत से बेखौफ हैं, जिनके दिलों में अल्लाह की खशियत नहीं है और आखिरत का खौफ नहीं है ना, अल्लाह कहता है उनसे ताल्लुक तोड़ दे, वो कोई भी है। तो अल्लाह कहता है फिर क्या होगा, जब तुम सब्र से, देखिए अल्लाह ने पूरा आगे तरीका बताया हुआ है, फिर तुम सब्र से, अल्लाह कहता है जब तुम मेरे रास्ते पे चलते रहोगे, ये आसान काम नहीं है। जिन्हें अल्लाह का, जिनके दिल में अल्लाह की खशियत है उनसे ताल्लुक जोड़ना, और जिनके अंदर आखिरत का खौफ है उनसे ताल्लुक जोड़ना, और जिनके अंदर अल्लाह की खशियत नहीं है, और जो लोग कुरान की पैरवी नहीं करते, जिनके अंदर आखिरत का खौफ नहीं है, जो रसूलुल्लाह की पैरवी नहीं करते, उनसे ताल्लुक तोड़ना ये आसान काम नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसे आप कहोगे मेरे घर में तो बड़ा फसाद हो गया, बड़ा दंगा हो गया, तो यही तो बात है। अल्लाह कहता है वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजही, अल्लाह कहता है जिन्होंने मेरी खुशी के लिए सब्र किया, तकलीफें बर्दाश्त की, रिश्तों की जुदाइयां बर्दाश्त की, रिश्तों के गम बर्दाश्त किए, लेकिन क्या उन्होंने खशियत वालों के साथ तल्लक जोड़ा, उन्होंने आखिरत के खौफ वालों के साथ तल्लक जोड़ा। अल्लाह कहता है वो सब्र से मेरे लिए सब्र से दुख और तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, तो फिर अल्लाह कहता है मेरे जिक्र में रहे, आखिरत मेरे लिए सब्र करते रहे, शुक्र में रहे, तवक्कुल में रहे। अल्लाह कहता है यही तो वो लोग हैं अकामुस्सलाह, इनकी नमाजें कायम होती हैं। देखिए मिलता क्या है, हम समझते हैं मिलता ही कुछ नहीं। हम समझते हैं अगर दुनिया की रौनकें चहल पहल मालूम पता नहीं मिला तो मुझे तो कुछ हासिल ही ना हुआ। हम कहते हैं उधर से भी लड़ाई हो गई, उधरों भी मेरा रिश्ता खराब होया, इधरों भी मुझे कुछ ना मिला। क्योंकि हमारे पास कुरान का इल्म नहीं है ना, शऊर नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि मुझे मिला ही कुछ नहीं। तो अल्लाह कहता है जब तुम मेरे लिए रिश्ता जोड़ते हो और जो मेरे नहीं हैं उनसे ताल्लुक तोड़ते हो, तो अल्लाह कहता है तुम्हें फिर क्या मिलता है, तुम सब्र करते हो मेरी रजा के लिए, फिर अल्लाह कहता है तुम्हें मैं अकामुस्सलाह, तुम्हारी नमाजें कायम हो जाती हैं, तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारी नमाजें कायम हो जाती हैं। पता है जिसकी नमाजें कायम हो जाती हैं, वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह, उसकी नमाज फिर उसे बुराई और बेहयाई से बचाने वाली हो जाती है, उसकी नमाज फिर उसे अल्लाह की बारगाह में कोई दर्जा दिलाने वाली हो जाती है। अल्लाह कहता है फिर तुम्हें और क्या मिलेगा, वअनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम, जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हारी जान माल इज्जत काबिलियत यादाश्त, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, अल्लाह के रास्ते में लगा दो सब कुछ। तो फिर यही तो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह के रास्ते में जब खर्च करोगे, नेकी को बुराई से, अल्लाह कहता है नेकी से बुराई को दूर करो, यानी जब तुम्हारे साथ कोई बुरा करे उसके साथ अव्वल तो अच्छा करो, और अगर अच्छा नहीं कर सकते छोड़ दो। हम तो कहते हैं नहीं, जिसने मेरे साथ बुरा किया ना
میں اس کو بتا کے آنا ہے کہ تم نے برا کیا، میں اس کو جتا کے آنا ہے، اس لیے پھر دیکھیں دنگے فساد ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کو نکی سے دور کرو، اس کو پہلے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر تم سوچو کہ یہ فتنے والے لوگ ہیں، فساد والے لوگ ہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے اس رشتے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب تم پیچھے ہٹ جاؤ گے نا، پھر اللہ کہتا ہے عقبۃ دار، پھر تمہیں جنت کا گھر ملے گا، کیونکہ تم نے میرے لیے کوشش کی تو میرے لیے کی، صبر کیا تو میرے لیے کیا۔ تو اللہ کہتا ہے تعلق توڑا تو میرے لیے توڑا، تعلق جوڑا تو میرے لیے جوڑا۔ تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں گھر دوں گا، عقبۃ دار، آخرت کا گھر دوں گا۔ دیکھیں ہمیں یہ شعور ہے، آخرت کا گھر ملتا ہے جب ہم اللہ کے لیے دنگا فساد نہیں کرتے۔ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں زیادتی کر کے اگلا جائے کہاں، ہماری تو یہ سوچ ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا ہے، اب میں نے اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے چھوڑ دو، جو زیادتی کرے اس کو چھوڑ دو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو چھوڑ دو، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، اگر وہ نہ سمجھے پھر چھوڑ دو۔ اللہ کہتا ہے تم چھوڑو گے نا تو میں تمہیں جنتوں میں گھر دوں گا اور تمہاری عبادات کا تمہیں اجر دوں گا۔ دیکھیں آیت 23 میں اللہ پھر مزید ہمیں بتا رہا ہے جنتوں میں، اللہ کہتا ہے جنات عدن، جنت کا نام بھی دیکھے اللہ نے، کل بھی اللہ نے نام بتایا تھا، جنت نعیم میں تمہیں مقیم کروں گا جب تم نعمت چھوڑو گے۔ آج اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم رشتے چھوڑو گے نا، تمہیں میرے لیے تکلیف اٹھاؤ گے نا، میرے لیے صبر کرو گے نا، دنگا فساد نہیں کرو گے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں پتہ کون سی جنت دوں گا، جنات عدن، یہ نام بتا دیا تاکہ تم سوچو کہ میں نے جنت عدن کا سودا لیا ہوا ہے، میں نے بکنگ کروائی ہوئی ہے، میں نے اسی جنت میں جانا ہے۔ میں نے دنیا میں دنگے فساد کر کے اپنا سودا خراب نہیں کرا جو میں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے میں تمہیں داخل کروں گا اس جنت میں، اور پھر وہاں پر جو تمہارے نیک رشتے دار ہوں گے، باپ دادا، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد جو نیک ہیں، جو حق کی پیروی کرنے والے ہیں نا، وہ تمہیں واپس جنت میں جا کے تمہارا خاندان پھر سے تمہیں ملے گا جو صالحین والے ہوں گے، اور فرشتے تمہارے پاس آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے فرشتے میں سلام کرنے آئیں گے، ہر ایک دروازے سے فرشتے اصل میں سلام تو کرنے آئیں گے، لیکن وہ تمہارا دیدار کرنے آئیں گے کہ دیکھیں تو کون تھے جو اللہ کے لیے رشتے قربان کرتے تھے، اللہ کے لیے خوشیاں قربان کرتے تھے، اللہ کے لیے اپنا سکون قربان کرتے تھے، اللہ کے لیے اپنی محبتیں قربان کرتے تھے، کون تھے وہ لوگ؟ فرشتے ان کا دیدار کرنے آئیں گے اور آ کے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ کو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے، سورۃ رعد کی آیت نمبر 24، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے فرشتے آ کر سلام کریں، سلام علیکم۔ دیکھیں آیت کے الفاظ ہیں، فرشتے آ کے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے کتنے دکھ جھیلے دنیا میں، تم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، تمہاری حق تلفیاں کی گئیں، تمہیں محروم کیا گیا، تمہیں ذلیل کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے سارا پڑھا ہے، رشتہ داروں نے کیسے گرایا، آپ کو کنویں تک میں پھینک دیا، آپ کے پر الزامات لگائے، لیکن آپ نے کسی کے ساتھ دنگا فساد نہیں کی، کسی کے ساتھ جھگڑا صفائیاں پیش نہیں کی، آپ اللہ کے ذکر میں، شکر میں، صبر میں، توکل میں رہے، تو پھر دکھ بھی اٹھائے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے جدائی سہی اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی، تو جو لوگ اللہ کے لیے رشتے قربان کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے اپنے جذبات کی قربانی، جذبات میں دل آ رہا ہے اس کو سنا دوں، مجھے بھی پتا ہے میں حق پہ ہوں، یہ غلط ہے، پھر بھی نہیں بحث کرتے، اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ اپنی جذبات کی قربانی دیتے ہیں، اپنے خیالات کی قربانی دیتے ہیں، اپنے مفادات کو قربان کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، نقصان اٹھا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کہتے ہیں ہو جائے نقصان، وقتی نقصان ہے، دنیا کا نقصان ہے نا، لیکن ایمان کا نقصان نہیں ہونے دیتے، قرآن کی آیات کو نہیں چھوڑتے، نبی کا فرمان نہیں چھوڑتے، ایسے لوگ اللہ کہتا ہے فرشتے ان کے پاس جنت میں آئیں گے اور آ کے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم۔ دیکھیں فرشتے گواہی دیں گے، وہ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ تھے دنیا میں، ہم تمہارے گواہ تھے، ہم ہی تو تمہیں حوصلہ دیا کرتے تھے، نہ گھبراؤ، یہ وقتی پریشانی ہے، نہ گھبراؤ، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ پیچھے ہے نا خوشخبریاں، فرشتے بھی کہتے ہیں، اللہ بھی کہتا ہے خوشخبری مناؤ، خوشی مناؤ کہ تم نے اللہ سے سودا کر لیا ہے۔ تو فرشتے دنیا میں سودے کی خوشخبریاں دیتے تھے، جنت میں وہ سلام پیش کریں گے اور کہیں گے یہ تمہارے صبر کا، دیکھیں فرشتے جتائیں گے بما صبرتم،
یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے بڑی نمازیں پڑھی تھی گھر بیٹھ کے تو تجھے یہ جنت ملی ہے، نہیں، وہ کہیں گے بما صبر، تو نے صبر بڑا کیا، تو نے جہاد بڑا کیا، تو نے شکر ذکر فکر صبر میں وقت گزارا، تو یہ جو آج تمہیں ملا نا فنعما عقبی الدار، یہ جو تمہیں جنت کا سجا ہوا فرنشڈ، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا فرنش گھر اس کو مل گیا، تو فرشتے کہیں گے فنعما عقبی الدار، یہ جو سجا ہوا گھر ملا ہے نا یہ تیرے صبر کا صلہ ہے۔ سبحان اللہ، دعا کریں یا اللہ ہمیں بھی فرشتے آ کر کہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ تھوڑی دیر کا صبر ہے، کر لو، اس لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں یہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے دنیا کی، جو بھی ہے تو وقتی نا، محرومی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، صبر سے کاٹ لو، صبر سے کاٹ لو۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کا صدقہ بڑے درجات دے گا، لیکن ہم تو اپنی درد مرضی لے کے ہی بیٹھ جاتے ہیں، اپنے غم فکریں لے کے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا وہ صبر نہیں ہوتا، پھر صبر وہ ہوتا ہے جو صبر کے ساتھ جہاد کرتا رہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں جانا ہی جانا ہے، صبر سے چلنا ہے، جو مرضی ہو جائے، کہتے ہیں نا مردہ میں مر جاؤں لیکن میں نے یہ جہاد کا راستہ نہیں چھوڑنا، یہ صبر ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت 25 میں آگے میں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو اللہ کا عہد نہیں نبھاتے، جو لوگ دیکھیں اللہ کا عہد نہیں نبھاتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو راضی نہیں کرتے، محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں کرتے نا، تو ایسے رشتے نبھانے کا ہمیں بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایسے رشتے جو ہوتے ہیں یہ فساد کا باعث بنتے ہیں، الٹا آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ تو انہی کے بارے میں دیکھیں آیت 25 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے جو دنیا میں فساد کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے تعلق نہیں جوڑتے نا، پھر ایسے لوگ دنیا میں فساد ہی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے جو بھی رشتہ جوڑو یہ فتنہ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ کیسے کسی میں حیران ہوں، ہمیں باتیں ایک ایک بات، یعنی رشتوں کی، ذات کی، گھر کی، خاندان کی ایک ایک بات اللہ میں سمجھا رہا ہے، پھر میں حیران ہوں ہم کتنے، یعنی کہ دنیا میں ہم پریشان ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسے رشتے جو فسادی اور فتنے والے رشتے، ان سے پیچھے ہٹ جا تاکہ تجھے جنت گھر ملے، ورنہ اللہ کہتا ہے لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، جو دنیا میں جھگڑے، فساد، لگائی بجائی، جوڑ توڑ کرتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے آج سن لو ان پر آج میری لعنت ہے، اور لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور جب یہ میرے پاس آئیں گے میں انہیں برا گھر دوں گا، یعنی جہنم میں پھینکوں گا۔ آگے دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ 28 میں کیا سمجھا ہے، اللہ کا جو ذکر ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ کہتا ہے اے ایمان والو کہ تمہارا دل تو میرے ساتھ لگا ہوا ہے، میرا ذکر، میری فکر، میرا شکر، میرا صبر، میرا توکل، میری رضا، الذین آمنوا، یہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے سنو وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، تمہیں میرے ذکر سے اطمینان اور زیادہ ملے گا۔ جیسے آپ دیکھیں آیتیں سن رہے ہیں نا تو ہمارے دلوں کو کتنا اطمینان مل رہا ہے، یا اللہ ہمیں تو عقبہ دار والا بنانا، یا اللہ ہمیں تو حق کے رستے پر چلانا۔ اللہ کہتا ہے جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں نا انہیں اللہ کے ذکر سے اطمینان، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، لیکن یہ ایمان والوں کے لیے ہے، فتنہ فساد والوں کے لیے نہیں ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا پھر ان کا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہوتا۔ گمراہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ نفس پرست ہوتے ہیں، نفس پرست، اپنی اگر ہم جہاں جائیں اپنی عزت کے پیچھے جاتے ہیں، میری عزت نہیں کی گئی، مجھے کسی نے پوچھا نہیں، میں نہیں جا رہا۔ اللہ کہتا ہے یہ نفس پرست لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، مال پرست، موقع پرست، مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں نا، یہ گمراہ ہوتے ہیں۔ انہیں تقویٰ کی فکر نہیں ہوتی، اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے، انہیں ایمان کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں اپنے خاندان کی پرواہ، جیسا بھی خاندان ہے ادھر ہی دنگے فساد کرتے رہے، ایمان کا پتہ ہی نہیں ہوگا، خاندان کے ساتھ جوڑنے میں لگے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑنے کی انہیں فکر ہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کہتا ہے جو ایسے لوگ ہیں یہ گمراہ ہیں، جو ساری زندگی خاندان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، قرآن کے پیچھے نہیں لگتے، ایمان کے پیچھے نہیں لگتے، اپنے مفاد کے لیے خاندان کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے جو لوگ ہیں جنہیں قرآن بھی آ گیا پھر بھی انہیں قرآن کی فکر نہیں ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے، خاندان کی فکر ہے، تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کا پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ جنہیں قرآن سے ہدایت نہیں مل رہی نا، آیت 33 میں اللہ کہہ رہا ہے جنہیں قرآن سے ہدایت نہیں مل رہی، انہیں ایمان کی فکر نہیں ہے، ابھی تک یہ لوگ خاندان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا،
پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے میں بھی ان کو گمراہ کر دیتا ہوں، جو لگے رہو دنگے فساد میں، لڑائی جھگڑوں میں، مفاد میں، اپنی دنیا کے دکھاووں میں پڑے ہی رہو۔ اللہ کہتا ہے فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، پھر ان کو کوئی ہدایت نہیں دے گا، ان کا زندگی اسی طرح تمام ہو جانی ہے، دنگے فساد کرنے میں ہی ان کی زندگی گزر جانی ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 35 میں جنت کا نقشہ بتا رہا ہے، جنت میں کیا کچھ ہوگا، پھل ہوں گے، سائے ہوں گے، میوے ہوں گے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے آج قرآن کا سایہ لیا ہے، جنہوں نے آج قرآن سے ایمان کمایا ہے، جنہوں نے برہان کے ساتھ تعلق بنایا ہے، جنہوں نے رحمان کو راضی کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم اپنی توجہ ادھر رکھو، جنتوں کا نقشہ دیکھو کتنی حسین میں تمہارے لیے سجا رہا ہوں۔ پھر دیکھیں آیت 37 میں اللہ یہی کہہ رہا ہے، یہ قرآن اللہ کا حکم ہے، حکمن عربین، کہ اللہ پھر کہہ رہا ہے جب میرا حکم آ گیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کہتا ہے جب میں نے حکم میں اپنا قرآن کی صورت میں پہنچا دیا ہے، پھر تم کس بات کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو؟ حکمن عربین، اللہ کہتا ہے میرا محکم حکم تمہارے سامنے ہے، پھر بھی تم اپنی خواہشات کے پیچھے جا رہے ہو، یعنی حیرت کی بات ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اللہ کہتا ہے سرکاری حکم آ گیا پھر بھی بے پرواہ ہو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرا حکمن عربین تمہارے سامنے آ گیا ہے، پھر بھی تم اپنے خواہشات کو دیکھ رہے ہو، اپنے موڈ دیکھ رہے ہو، اپنے فائدے دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ کا حکم بھی تم دیکھ رہے ہو۔ حیرت کی بات ہے، وہ رب جس نے اپنا فیصلہ تمہیں سنایا ہے اس کو نظر انداز کر کے تم اگر اپنی خواہشات کے پیچھے جاؤ گے نا، دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے جاؤ گے یا ایسے لوگوں کے پیچھے جاؤ گے نا تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو ہیں ان کو کوئی اللہ کے آگے کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ آپ سوچو ذرا، میں تو نوٹ کرتی آ رہی ہوں، آپ پتہ نہیں نوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ اللہ نے کیا کچھ کہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں نا، اپنے جذبات کے پیچھے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے کبھی نہ لگو۔ ہم نے کبھی سوچی ہے یہ بات؟ ہم تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم کہتے ہیں میرا رشتہ میں تو جانا ہی جانا، میرا تو بھائی، میرا تو ہاں، میرا تو بیٹا، میں تو اس کے پیچھے جانا ہی جانا، میں تو قبر تک کے پیچھے جانا، ہم تو یہ کہتے ہیں۔